کے وقفے سے قبل میں نے آپ سے عرض کیا، مرد حضرات نے ایک تہمت باندھی اور ایک بکل ماری، نیچے کینچی چپل پہن لی۔ نیچے والی جو چادر ہے، میں سوال اینڈ پہ ہاں بتاتا ہوں، بتا دوں گا۔ نیچے جو دھوتی آپ نے باندھنی ہے، اس میں 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو آپ کی ناف ننگی نہ ہو، مرد کا سطر ہے۔ دوسرا، آگے سے چادر اٹھی نہ ہو۔ ہمارے دیہاتی باندھتے نا چادر، ایسے کر کے لمبے لڑ کر کے باندھتے ہیں۔ دیہاتی لوگوں کا اپنا فیشن ہوتا ہے، جتنے بڑے لڑ ہوں گے اتنا بڑا چودھری۔ یہ نہیں کرنا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کونے سے آپ نے چونے ڈالنی ہیں، یہ گول رہے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، آپ کی چادر آگے سے نیچے، پیچھے سے اوپر ہوتی تھی۔ ہمارے دیہاتی لوگوں کی آگے سے اٹھی ہوتی ہے، پیچھے سے جھاڑو دے رہی ہوتی ہے۔ یہ خیال کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ٹخنے ڈھکے نہ ہوں۔ اگر آپ کی چادر لمبی ہے، اپنی چادر کو جتنا فولڈ کریں گے، یہ چادر اوپر بھی آ جائے گی اور نیچے سے ٹخنے بھی ننگے ہو جائیں گے۔ اوپر والی چادر آپ نے بکل ماری، نیچے دھوتی باندھی، کینچی چپل پہن لی، خواتین نے اپنا سکارف لیا، اپنا نقاب لیا، جوتے بھی پہن لیے۔ اب احرام باندھنے کے بعد بڑے بٹے کٹے ہو جاندے ہیں، پریم تھا کیوں لگا ہے، چادریں نہ کھل جائیں۔ میں نے آپ کیا کیا، چادریں باندھو کھولو کچھ نہیں ہوگا۔ عورتیں رومال اتاریں، رومال باندھیں، کچھ نہیں ہوگا۔ صرف کیا فرق ہے، کیوں بندھوایا ہے؟ اس لیے کہ عورت کا سر پہ دوپٹہ چادر کھسکے گا، اوپر رکھے گی، بال ٹوٹ جائے گا۔ عورتوں کو بال، عورتوں یا مرد ہے، احرام کی حالت میں بال توڑنا منع ہے۔ ایک بال ٹوٹے گا، 1 مٹھی صدقہ واجب ہو جائے گا۔ 2 بال ٹوٹنے پہ 2 مٹھی، 3 بال ٹوٹنے پہ 3 مٹھی، اور 3 سے زیادہ ٹوٹ جائیں تو 1.25 سر گندم کے برابر صدقہ۔ اور اگر کسی نے 1/4 سر یا جسم کے 1/4 حصے کے بال کاٹ لیے تو ایک پورا بکرا، جس کو کہتے ہیں دم دینا، وہ واجب ہو جائے گا۔ جسے نہ سن کے حاجی دا بھی دم نکل جاتا ہے۔ 450 ریال کا بکرا پی گئی، اور حاجی کیا کہہ رہا ہے، میرے غلطی نہ، میں غلطی نہ ہوا ہے۔ حالانکہ ایک بات میں سمجھا دوں، اگر نماز میں واجب چھوٹ جائے بھولے سے تو سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے نا، سجدہ صاحب کرو تو نماز ہوتی ہے۔ حج میں کوئی غلطی ہو جائے، بھولے سے ہو جائے، جان بوجھ کے ہوں، کوئی کروا دے، جرمانہ دینا پڑے گا، کیونکہ یہ مالی قربانی ہے، اس میں مال خرچ کرنا ہے۔ لہذا اس میں یہ کہہ کہ جان نہیں چھوٹ سکتی۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ لیٹے ہوئے تھے، کسی نے آ کے آپ کے سر پہ چادر ڈال دی، آپ اٹھے، 8 گھنٹے سوئے رہے، اب اٹھے، بھائی یار میں تو نہیں نا چادر لئی، کسی نے دے دی ہے نا، نہیں، آپ پر دم واجب ہو گیا ہے، آپ نے دم دینا ہے۔ تو جو میں نے عرض کیا، 1 بال ٹوٹنے پہ 1 مٹھی صدقہ، 2 بال ٹوٹنے پہ 2 مٹھی، 3 بال ٹوٹنے پہ 3 مٹھی، 3 سے زیادہ ٹوٹنے پہ 1.25 سر گندم کے برابر، 1/4 سر کے یا 1/4 حصے کے بال کاٹنے پہ پورا دم، پورا بکرا۔ اب بال تو ٹوٹتے ہیں آج کل، اکثر گرتے ہیں، میرے آپ کے سب کے گر جاتے ہیں، آج کل تو اکثر گرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے بال گریں گے، وضو کرتے ہوئے آ جائیں گے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا آسان حل یہ ہے کہ جتنے مرضی ٹوٹتے رہیں، گھبرانا نہیں، بالکل نہیں گھبرانا۔ صرف جب حج عمرہ کر کے احرام کھولنا ہے، آپ نے 10-15 ریال صدقے کے طور پہ دے دینے۔ 10-15 ریال میں 1.25 سر گندم آ جاتی ہے۔ ہر حاجی، ہر حاجن نے، چاہے بال ٹوٹے یا نہیں ٹوٹے، آپ کو یاد ہے، دیکھا ہے آپ نے یا نہیں دیکھا، 10-15 ریال صدقے کے دے دیا کرو۔ وہاں پانی بھرنے والے، صفائی کرنے والے ہیں، آپ ان کو دے دو، یہ صدقہ ہے بھائی، لے لو، 10-15 ریال دے دیا کرنے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے سر پہ چادر آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے آئی، تو آپ پر صدقہ واجب ہوا ہے۔ اگر 8 گھنٹے رہے گی تو پھر اسی طرح خاتون، ابھی ایک صاحب نے پوچھا
اگر ماسک پہننا پڑا اور ماسک پہننے کے بعد کیا اگر ماسک آپ نے 8 گھنٹے رکھا، اس میں درمیانے اتارا ہی نہیں، پھر آپ پر دم واجب ہوگا، پورا بکرا صدقے کا دینا پڑے گا۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے باندھا، پھر اتار دیا، پھر باندھا، پھر اتار دیا، تو اس پہ صرف صدقہ واجب ہوگا، وہ 2.25 سر گندم کے برابر 10-15 ریال دے دیا کرو۔ اچھا جی، اب میں نے آپ سے عرض کیا مرد حضرات نے بھی، عورتوں نے اپنا اپنا احرام باندھ لیا۔ وہیں ایئرپورٹ پہ باقاعدہ مسجد بنی ہوئی ہے، عورتوں کی الگ، مردوں کی الگ۔ آپ نے وہاں چلے جانا ہے، مرد اپنے پورشن میں، عورتیں اپنی پورشن میں۔ ایک بات اور وضاحت کر دوں، جو گھر سے غسل کر کے آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ کے آپ نے جو احرام باندھا ہے، اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ایئرپورٹ پہ وضو کر لینا ہے، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا غسل برقرار ہے۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، بار بار گھر سے بھی کر کے آئے، ایئرپورٹ پہ پھر کرنا شروع کر دیا، دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں، صرف وضو کرنا ہے، احرام کی چادریں باندھنی ہے، مسجد میں جانا ہے، عورتیں اپنے پورشن میں، مرد آتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل احرام کے پڑھنے ہیں، اور نیت کیا ہوگی؟ 2 رکعت نماز نفل احرام۔ ذرا مجھے بتاؤ، میں اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا 2 رکعت سب سے پہلے کون سے بتائے تھے؟ توبہ کے۔ اس کے بعد 2 کون سے بتائے تھے؟ سفر کی آسانی سے گھر سے نکلتے ہوئے۔ اب آپ نے احرام کی چادریں باندھ کے ایئرپورٹ پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں احرام کے۔ 2 رکعت نماز نفل احرام پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اچھا، اس میں ایک فرق ہے، وہ کیا فرق ہے؟ جو آپ نے توبہ کے پڑھے، سفر کی آسانی کے پڑھے، ان میں جو مرضی صورتیں پڑھ لو، لیکن جو احرام کے نفل ہیں ان میں پہلی رکعت میں علم شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اگر کسی کو قل یا ایھا الکافرون نہیں آتی، وہ دونوں میں پڑھ لے قل هو اللہ احد، لیکن اگر آتی ہے پھر سنت پہ عمل کرنا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لیے، سلام پھیرا۔ سلام پھیرتے ہی مردوں نے سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے، سر سے چادر اتار لینی ہے۔ نفل پڑھنے تک سر پہ چادر رکھنی ہے، نفل پڑھنے کے بعد سر سے چادر اتار لینی ہے۔ عورتوں نے اسکارف نہیں اتارنا، انہوں نے باندھے رکھنا ہے۔ اس لیے اب آپ نے، مردوں نے سر سے چادر اتاری، اب اس کے بعد جتنی دیر آپ نے احرام میں رہنا ہے، مرد پر حرام ہے سر چہرہ ڈھانپنا۔ جہاز میں نیند آ جائے ایسے نہیں کرنا، عورت نے چہرے پہ چادر نہیں لگنے دینی، اب مردوں نے سر پہ چادر نہیں لینی۔ جتنی نمازیں پڑھنی ہیں احرام کھلنے تک سب ننگے سر پڑھنی ہے۔ دیکھو حج کیا ہے، حج بندے کو یہ سکھاتا ہے کہ سچا پکا مسلمان بن جا۔ سچا پکا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس وقت جو کرنے کا حکم دیا جائے اس وقت وہ کیا جائے، اپنی مرضی نہ کی جائے۔ ہمیں یہ عادت پڑی ہوئی ہے، انج کر لیا پھر کیوں آیا، انج کر لیا پھر کیوں آیا۔ نہیں نہیں نہیں، مسلمانی کیا ہے؟ جس وقت جو کر، ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں آپ نے، سر رام کے پڑھی ہیں، اور اب حکم کیا مل رہا ہے؟ ننگے سر پر نماز پڑھ۔ ابھی بتاؤں گا اور کتنے کام ہے، یہاں سے وہاں کا کتنا فرق ہے۔ اب آپ نے چادریں، سر سے چادر اتاری، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے نیت کرنی ہے عمرے کی۔ میں نے کہا تھا میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے، مجھے بتاؤ میں نے کیا کہا ہے، کس کی نیت کرو گے؟ سارے آجی نہیں بولے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی، اچھے حج کرن چل رہے ہیں، ہاں عمرہ کرنا سی سال بھی اگے پیچھے کر لیں دے، سانو تے حج نیت دسو۔ سنو، عمرے کی نیت کیوں کرنی ہے؟ حاجی صاحبان، حج 3 طرح کے ہیں۔ ایک حج کا نام ہے حج افراد، ایک کا نام ہے حج قران، ایک کا نام ہے حج تمتع۔ 3 طرح کے حج ہیں۔ ایک ہے حج افراد۔ حج افراد اس حج کو کہتے ہیں کہ جب وطن سے چلنے لگے، احرام باندھا، حج کی نیت کر لے، حج کی نیت کر لی نا، اب اگر مہینہ لگے، 1.5 مہینہ لگے، حج کر کے احرام کھلے گا۔ بڑا مشکل حج ہے یہ۔ دوسرا حج ہے، اس کا نام ہے حج قران۔ حج قران میں کیا کرنا ہے؟ وطن سے چلتے وقت عمرے حج کی اکٹھی نیت کرنی ہے، وہاں عمرہ کر کے احرام نہیں کھولنا، مہینہ لگے 1.5 مہینہ لگے، احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا، یہ بھی مشکل حج ہے۔ تیسرا حج ہے حج تمتع۔ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ وطن سے چلتے وقت عمرے کی نیت کر کے جانا ہے، وہاں عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہے، سادہ کپڑوں میں ایزی پھرتے رہو،
پھر چاند کی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کے حج کرنا ہے، اس میں صرف 3 دن حج کا احرام رہے گا۔ ایک یہاں سے جاتے وہ پابندی ہوئی، ایک 3 دن کی پابندی حج میں ہو گئی، کتنا آسان ہو گیا۔ تو یہ تیسری قسم جو ہے حج تمتع کی، یہ آسان حج ہے، اور پاکستان کی اکثریت کرتی ہے حج تمتع، آسان حج کرتی ہے۔ تو آپ نے بھی پہلے اپنے مائنڈ کلیئر کرنا ہے، 3 حج میں سے حج افراد، قران، تمتع، اس میں سے کون سا آپ نے حج کرنا ہے؟ تو آپ میرے ساتھ بولیں گے، کہو حج تمتع، ہر مرد عورت بولے کون سا حج کرنا ہے آپ نے؟ حج تمتع۔ کون سا حج کرنا ہے؟ حج تمتع۔ کون سا حج کرنا ہے؟ حج تمتع۔ حج افراد اور طرح کا ہے، حج قران اور طرح کا ہے۔ جس نے حج افراد کرنا ہے، قران کرنا ہے، وہ الگ ہوگا، ہم سے مسئلے پوچھے وہ بھی بتا دیں گے کہ کیسے ہوتا ہے۔ اس وقت تو میں جو طریقے بتاؤں گا وہ حج تمتع کے بتاؤں گا۔ تو حج تمتع میں کیا کرنا ہے؟ یہاں سے جاتے ہوئے نیت کس کی کرنی ہے؟ عمرے کی۔ حج کی نیت کریں گے چاند کی 8 تاریخ کو وہاں، یہاں سے عمرے کی صرف نیت کر کے جانی ہے۔ اچھا جی، عمرے کی نیت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ حاجی تو پکڑتا ہے کتاب پکڑ کے اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، لو جی میں نیت کر لیجئے۔ یہ عربی پڑھنے سے نیت کیسے ہو گئی بھائی؟ نیت تو دل کا ارادہ ہے، پتہ نہیں چلا میں نے کیا کہا ہے۔ آپ نے نیت کرنی ہے اپنی زبان سے، پتہ بھی چلے میں نے کیا کہا ہے۔ 3 جملے میں یاد کراؤں گا، اچھی طرح یاد کرو میرے ساتھ۔ پہلا جملہ کہو، اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں۔ خواتین کہیں گی اے اللہ میں ارادہ کرتی ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا جملہ آسان کر دے، تیسرا جملہ قبول کر لے۔ 3 جملے، اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے۔ 3 جملے میں ساتھ دوہراؤ ذرا، کہو اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے۔ 3 جملے یاد ہو گئے اچھی طرح۔ اب دیکھو عمرے کی نیت آ گئی، کیا کہنا ہے؟ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے۔ حاجی صاحبان مجھے بتاؤ ذرا کہ سب کو عمرے کی نیت کرنی آ گئی ہے؟ ایک میں نے فائدہ آپ کو اور دے دیا ہے، عمرے کی نیت کراتے کراتے نا ایک فائدہ اور دیا ہے۔ وہ کیا کہ پورے حج کے سفر کی نیتیں یاد ہو گئیں۔ وہ کیسے؟ وہاں چل کے آپ نے طواف کرنا ہے، طواف کی نیت کرنی ہوگی نا۔ کیا کرو گے؟ اللہ تیرے گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کرے۔ طواف کی نیت یاد۔ پھر صفا مروہ کی صحیح کرو گے، صحیح کی نیت کرنی پڑے گی۔ کیسے کرو گے؟ اے اللہ صفا مروہ کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے۔ صفا مروہ کی نیت یاد ہو گئی۔ پھر آپ نے چاند کی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کے حج کی نیت کرنی پڑے گی۔ کیا کرو گے؟ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے۔ حج کی نیت یاد ہو گئی۔ پھر چاند کی 10 تاریخ کو حج کا طواف زیارت کرنا ہے، اس کی نیت کرنی ہے۔ کیسے کرو گے؟ اے اللہ حج کے طواف کے 7 چکر لگانے کا تیرے گھر کے ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے۔ پھر حج کی صحیح کرنی ہے، اے اللہ میں حج کے صفا مروہ کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے۔ اور پھر جس دن واپس آنے لگنا ہے، پاکستان واپس آتے سے پہلے طواف وداع کرنا ہے۔ طواف وداع کی نیت کیا ہوگی؟ اے اللہ تیرے گھر کے آخری طواف کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ آگے آپ بول دو، آسان کر دے، قبول کر لے۔ تو آپ کو 3 جملے یاد ہو گئے، ارادہ، آسانی، قبول، ساری جگہ نیتیں کرنی آ گئی۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے میری باتوں کا؟ تو جاری رکھا جائے کہ بند کر دیا جائے؟ اچھا لیکن چکنے رہنا ذرا، ابھی میں نے حج نہیں شروع کیا، ابھی حج کی تیاری کرائیے، چکنے ہو جاؤ ذرا، اگر تھک گئے تو مجھے بتا دو۔ نہیں؟ اچھا پہلا کام بتانے لگا ہوں۔ حج کا پہلا کام کیا ہے؟ نیت کر لی عمرے کی، اب پہلا کام کیا ہے؟ کہندے نے بسم اللہ اچھی ہونی چاہیے، اگو اللہ مالک۔ پہلا کام تو اچھی طرح کرنا چاہیے نا۔ پہلا کام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، صحابہ نے احرام باندھا، جبرائیل آ گئے، اللہ کے نبی آپ نے صحابہ نے احرام باندھ لیا نا، اب صحابہ کو بتاؤ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے پہلا کام؟ فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے صحابہ سے کہو
ऊंची ऊंची आवाज से लब्बैक पढ़ लें। आज इन्हें मामूली गल समझिया सी। पहला काम है ऊंची आवाज से लब्बैक पढ़ना, ये पहला काम है। बिस्मिल्लाह है और बिस्मिल्लाह अच्छी हो गई, अगो अल्लाह मालिक इंशाअल्लाह। पहला काम 2 रकात पढ़ के उम्रे की नियत करके वहीं बैठे बैठे एयरपोर्ट पे ही आपने लब्बैक पढ़नी है। लेकिन किस तरह पढ़नी है? आज ये किताब पढ़ नहीं, अभी से याद करना है मेरे साथ, अभी आपने बोलना है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया जो हाजी जितनी ऊंची आवाज से लब्बैक पढ़ेगा, जितना ज्यादा लब्बैक पढ़ेगा, उतना ही हज उसका ज्यादा कबूल होगा। 2 बातें ज़हन में रखो, बल्कि मैं कहूंगा मेरे साथ बोलो, कहो ऊंची ज्यादा, ऊंची ज्यादा। अब किस तरह पढ़नी है मेरे साथ बोल दोहराओ। लब्बैक, मैं तो फिर समझागा मैं कुछ दस ही नहीं सकिया तो हम अभी क्या सुना है कि जितना ऊंची। और भी बता दूं, अक्सर हमारे हाजियों को आदत है ना हर नेकी का काम खुफिया करना है। हुक्म भी यही है कि दाईं तरफ से सदका दो, बाएं को हाथ को पता भी ना चले। आदत पड़ी हुई है, अच्छी आदत है कि खुफिया रियाकारी से बच के। लेकिन हज में लब्बैक पढ़ते वक्त हुक्म है ऊंची आवाज से। ये एक वजीफा और माना समझ के लब्बैक का माना मैं हाजिर हूं, अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूं। इन्नल हम्दा, सारी तारीफें तेरी, वन निअमता, सारी नेमतें भी तेरी, लकवल मुल्क, सारा मुल्क भी तेरा, ला शरीक लक, मैं हाजिर हूं। और हाजिरी याद रखना, मैं आपको धोखा दे सकता हूं, आप मुझे धोखा दे सकते, अल्लाह को धोखा दे सकता है? अगर लब्बैक पढ़ रहा है दिल में, मेरे बच्चों का की बन रहा होएगा, मैं 40 दिन कारोबार नहीं करना, मैं की बनेगा पीछे? तो ये पहला काम फिर दिल से किया है। सारी दुनिया को दिल से निकाल के पहला काम करना है। क्लास में टीचर हाजिरी लगाता है, सारा दिन स्टूडेंट बैठ के काम कर रहा हो, लेकिन हाजिरी बोलते वक्त अगर उसने रोल नंबर बोला, स्टूडेंट ने आगे से यस सर नहीं कहा, उसकी गैर हाजिरी लगती है कि नहीं लगी? हज में सारे काम कर लिए, अल्लाह के दरबार में हाजिरी ना लगी, लब्बैक सही दिल से ना पड़ी, तो फायदा कोई है? ये पहला काम दिल से करना है, अल्लाह को आदर नादर जान के और पूरी कुव्वत पूरी आवाज के साथ। मैं मदीना मुनव्वरा से जुल्हुलैफा पे एहराम बांधा, लब्बैक पढ़ता पढ़ता मैं बस पे बैठा, मेरे साथ एक बाबा जी बैठे थे। मैं ऊंची आवाज़ से जब लब्बैक पढ़ी ना, पढ़ता रहा, तो आखिर बाबा जी पहले तो मैंने कूदते रहे, फिर मैंने कहते ने पुत्र अल्लाह मियाँ बोला नहीं आ, अल्लाह मियाँ को बोला है, एडी ऊँची बात में पढ़ी जाना पाया। मैंने उन्हें कहा बाबा जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंची पढ़ना है तो फिर हज कबूल होगा, जितना ऊंची पढ़ो जितना ज़्यादा पढ़ो। अरे यार लब्बैक का मतलब मैं हाजिर हूँ, और अल्लाह कहता है मुझसे बड़ा दरबार कौन सा है, यहाँ जितना ऊंची आवाज़ से पढ़ेगा उतना ही बेहतर है। ये पूरी कुव्वत के साथ पूरी आवाज़ के साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये मैंने अलग अलग लफ्ज़ बताए ना, अब जरा मिला के पढ़ाना है। कैसे पढ़ना है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। जिस वक्त गैर महरम पास हो औरतें जरा आहिस्ता पढ़ लें, और अगर नहीं तो औरतों में भी ऊंची आवाज़ से पढ़ना है।
لہٰذا آپ اپنے اپنے پورشن میں، یہاں مرد ہے ہی نہیں، آپ اپنے پورشن میں نماز پڑھی ہے، 2 رکعت نفل پڑھیں، سلام سے پھیرا ہے، یہاں اونچی آواز سے پڑھو۔ لہٰذا مردوں نے سر سے چادر اتار کے عمرے کی نیت کر کے 3 دفعہ لبیک پڑھنا ہے۔ 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے، 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ اور حاجی صاحبان جو ہی لبیک آپ کی زبان سے نکلی، اب احرام کی پابندی شروع ہوئی ہے۔ لبیک پڑھنا معمولی نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی پابندی نہیں تھی، سر ڈھانپ جو مرضی کر، خوشبو لگا، بال، اب کیا پابندیاں؟ مرد نے سر چہرہ نہیں ڈھانپنا، عورت نے چہرے پہ چادر نہیں لگنے دینی، خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں توڑنا، سرما نہیں لگانا، کنگھی نہیں کرنی، جسم کی میل کچیل نہیں اتارنی ہے۔ میرا دل کرتا تھی آج نوں جاواں گا تے خوشبو لا کے ادھر بھی خوشبو آ رہی ہوگی، ہار پائے ہوں گے میں گلاب دے چاہے خوشبو، میں تو یہ سمجھا تھی شریعت کیا کہہ رہی ہے، خوشبو منع، میل کچیل اتارنی نہیں۔ تو جتنا مرضی صاف ستھرا ہے، تیرا ذہن نہیں مانتا کہ میں باتھ روم سے آ کے جب تک شیمپو صابن استعمال نہ کروں میری تسلی نہیں ہوتی۔ سن لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ نہیں، اب کوئی صابن، اب بڑے صابن لوگ بیچ رہے ہیں، اے احرام اس بغیر خوشبو دا ہی لے جا، نہیں، پانی میں اللہ نے پاک کرنے کی جو صلاحیت دی ہے کسی اور چیز میں نہیں دی۔ پاک تو رہنا ہے احرام کی حالت میں، میل کچیل نہیں اتارنی۔ اچھا اے کی ہو گیا، اللہ نے تو خوشبو پسند تھی، میل کچیل صفائی ستھرائی بڑی پسند تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، حضرت جی حاجی کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا حاجی کے بال بکھرے ہوتے ہیں، مٹی پڑی ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ حاجی ہے۔ اچھا جی، میل کچیل اتارنی منع، یہ کیوں ہو گیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے حج نام یا مرنے کا ہے یا عشق کا ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے اسے زیب و زینت کے ہوش رہتی ہے؟ کیا کرتے ہو میت کو؟ غسل دیتے ہو نا، اور غسل دیتے ہوئے میت کبھی بولتی ہے ادھر مان لو ایتھے میل لگی آ؟ نہیں نا بولتی۔ کیا کرتے ہو؟ میت کو غسل دیتے ہو، میت کو کفن دیتے ہو اور قبر میں چھوڑاتے ہو، ساری دنیا سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ قبر، حاجی صاحب تو نے بھی غسل کیا ہے احرام کا، تو نے یہ کفن کی چادریں باندھی ہے، یہ کفن ہے تیرا، اور تو نے لبیک پڑھ کے پوری دنیا سے رابطہ توڑا ہے، اب تیرا دھیان زیب و زینت کی طرف، خوشبو کی طرف کیوں جائے؟ مرنے کا نام ہے۔ اور دوسرا آپ کے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج نام عشق کا ہے۔ عاشق کو بھی دیکھا ہوگا، صحیح عاشق وہ ہوتا ہے بال بکھرے ہوتے ہیں، مٹی پڑی ہوتی ہے، محبوب کا نام لے کے جا رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے دیوانے، عاشق ہے نا، اینو نہیں ہوش۔ عاشقوں کی طرح حج کرنا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ حج نام عشق کا ہے، قدم قدم پہ عشق رکھنا، طواف کرتے سوچنا میں کہاں، کس کا؟ یہ کعبے کے، یہ جو پتھروں کے بنا ہوا گھر نہیں، میں اللہ کا عاشق ہوں، میں اللہ کے گرد گھوم رہا ہوں، اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے۔ قدم قدم پہ سوچنا، عشق یاد رکھنا میری بات، پورا حج عشق کی داستان ہے۔ ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ، یہ سب کی قربانیاں یہ عشق کی تھی نا، ان کے سارے کام عشق میں نہیں تھے؟ یہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا، یہ کعبہ بنانا، یہ بیٹے کو بیوی کو چھوڑ کے آنا، وہ زمزم کا نکلنا، وہ ہاجرہ کا دوڑنا صفا مربع پہ، یہ سارے عشق نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر حج تو نے کیا ایسے ہی کر کے آ گیا تو تیرا کیا حج ہے؟ حج نام اللہ کے نبی نے فرمایا یا مرنے کا نام ہے یا عشق کا نام ہے۔ قدم قدم پہ عشق رکھنا، یہ تھوڑا سے دن ہے جو ہے اس کو اللہ کے حوالے کرنا۔ بہرحال اب آپ نے احرام باندھا، 2 رکعت نفل احرام کے پڑھے، سلام پھیرا، سر سے چادر اتاری، عمرے کی نیت کر لی، لبیک پڑھ لیا، اب آپ نے دعا مانگی، یا اللہ میں محرم بن گیا ہوں، احرام پہن لیا ہے، اب سارے کام میرے تو کرا دے، آسان کروا دے، اور بتا دوں اب تو کتنی اچھی حالت میں آیا ہے، یہ جو 2 چادروں میں آنا ہے نا یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بستی میں زیادہ گناہ کرنے والے ہو جائے نا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو جاؤ تباہ کر کے آؤ۔ 3 باتیں حدیث میں آتی ہیں، اگر وہ فرشتے جا کے کہتے ہیں اللہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اچھا ان کی وجہ سے پوری بستی کو بچا لو، میرا فیصلہ بدل گیا۔ یا جہاد میں اللہ اکبر کا نعرہ کو لگا رہا ہے تو فرشتے جا کے کہتے ہیں اللہ
اللہ فرماتے میرا فیصلہ بدل گیا. اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بستی میں کتنے گناہ کرنے والے ہو جائیں اگر احرام باندھا ہوا ہے لبیک پڑھ رہا ہے, فرشتے جا کے کہتے ہیں اللہ احرام باندھنے والے لبیک پڑھا ہے, اللہ فرماتے میرا فیصلہ بدل گیا, پوری بستی کو بچا لو. اللہ کو اتنا یہ احرام پسند ہے, محرم آدمی کتنا پسند ہے اللہ کو. آپ کی وجہ سے آپ کے احرام اگر صحیح ہوئے نا پوری دنیا پورے ملک کے اندر عذاب سے بچ جاؤ گے. اس کو بڑا مقدس سمجھنا ہے. بہرحال لبیک پڑھ کے دعا مانگی. اب اٹھنا ہے نا جب سیٹوں سے آپ نے مسجد سے لبیک اللہم لبیک لبیک پڑھتے پڑھتے اٹھنا ہے, سیٹوں پہ بیٹھ جانا ہے. اعلان ہوگا, اعلان ہوگا, جہاز تیار ہو گیا, سیٹوں سے اٹھتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے, جہاز پہ بیٹھتے ہوئے لبیک, اترتے ہوئے لبیک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا, سواری پر بیٹھتے لبیک, اترتے لبیک, اونچائی پہ لبیک, نچائی پہ لبیک, کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہر وقت لبیک کی پڑی ہے. اب آپ کا وظیفہ, آپ کا ورد, آپ کی تسبیح لبیک ہے. اس سے پہلے جتنی موٹی موٹی کتابیں درودوں کی وظیفوں کی تو پڑھ, لیکن حج میں سب سے بڑا وظیفہ, سب سے بڑا ورد, سب سے بڑی تسبیح کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. جہاز پہ بیٹھ گئے, آپ کا جہاز 5.5-6 گھنٹے کے بعد جدہ اترنا ہے. جدہ آنے سے پون گھنٹہ پہلے میقات آتی ہے. میں بتا چکا ہوں میقات کو کہ حد سے کراس کرنا احرام کے بغیر منع ہے. اب میقات کا اعلان کرے گا باقاعدہ جہاز کا پائلٹ, آدھا گھنٹہ پہلے اعلان کرے گا آئی صاحب آدھے گھنٹے کے بعد میقات آنے والی ہے. جس نے ابھی تک نیت نہیں کی, لبیک نہیں پڑھی, وہ آپ پڑھ لے. آپ نے ایئرپورٹ سے پڑھ لینی ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ میقات کو کراس نہیں کرنا احرام کے بغیر. اگر 4-5 گھنٹے پہلے احرام باندھ دیا تو زیادہ بہتر ہے. یہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں کہ جب 4 مہینے 2 مہینے لگتے تھے, اس وقت کہتے ہیں پہلے نہ نیت کرو, پابندیاں شروع ہو جائیں گی. آپ نے 2-4 گھنٹے پہلے کر لیے, کوئی حرج نہیں, بہتر ہے. لیکن اگر کسی نہ کسی نے, حاجی نے خدا نہ خواستہ ایئرپورٹ سے نہیں باندھا, بیٹھ گیا, تو جب وہ پائلٹ اعلان کرے گا اس وقت اس نے باندھا. جہاز میں احرام باندھنے کی جگہ نہیں ہے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ باندھ کے بیٹھو. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو وہاں آپ نے احرام کی چادریں باندھنی ہے اور پھر نیت کرنی ہے. بہرحال اب آپ کا جہاز اترا جدہ ایئرپورٹ پہ, 5 گھنٹے کے بعد اترا. اب آپ نے لبیک پڑھتے پڑھتے اترنا ہے. وہاں اترنے کے بعد ایک بہت بڑا ہال ہوگا, اس ہال میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا, لائنیں بن جائیں گی اور آپ کو کچھ قطرے پلائے جائیں گے. حالانکہ آپ نے یہ حاجی کم سے پی کے گئے ہیں, لیکن ان کی تسلی نہیں ہوتی, وہ پھر ہارے کو پلاتے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع ہے کسی کو کوئی بیماری لگ نہ جائے. لہذا وہ قطرے پلائیں گے اور آپ کے پاسپورٹ دیکھیں گے اور پھر آپ کو آگے جانا ہوگا. آگے کاؤنٹر لگے ہوں گے, وہاں آپ نے جا کے کاؤنٹر سے آپ نے پاسپورٹ ان کو دکھانے ہیں. وہ آپ کے 5 انگلیوں کے پرنٹ لیں گے. پرنٹ لینے کے بعد پھر آپ کے پاسپورٹ پہ مہر لگا کے آپ کو آگے بھیج دیں گے. اگلے حال میں آپ کا وہ سامان پڑا ہوگا جو آپ نے یہاں پاکستان ایئرپورٹ سے بک کرایا تھا. وہ لیکن کیسے آپ میں سے کسی نے جہاز کا سفر کیا ہو نا, تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے, حاجی اپنا اپنا سامان اٹھاتا ہے. حج میں ایسے نہیں ہوتا, انہوں نے سامان اتار کے رکھا ہوتا ہے. اگر آپ کے 2 بیگ ہیں, ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے, گھبرانا نہیں, لبیک پڑھتے رہنا ہے, بس لبیک پڑھتے رہنا ہے. جو جدہ ایئرپورٹ پہ اتنے مرلے سے آپ نے گزرنا ہوگا کہ کئی دفعہ حاجی صاحب جو ہے بڑے پریشان ہوتے ہیں. لیکن جو حاجی دل سے لبیک پڑھتا ہے کبھی پریشان نہیں ہوتا. وہ تو کہتا ہے میں عاشق ہوں, عاشقوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے, ہوتا رہے, 24 گھنٹے کھڑا رکھے, پرواہ نہیں. اور جس نے دل سے نہیں پڑھا وہ باتیں بنا سعودی عرب والے کرتے نہیں, ساڈے نال کی کرتے ہیں, بڑے جناب انج کرتے نہیں, عربی ہوندے ہی انج نے, یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. خام کا اپنے حج کو خراب نہیں کرنا. بہرحال انہوں نے آپ کو سامان پڑا ہوا ہے, آپ نے اپنا سامان اٹھانا ہے. اور باہر ایک بہت بڑا ہال ہے, چھتریوں والا ہال اس کو کہتے ہیں. یاد رکھیے صرف میں نے آپ نے حج نہیں کرنا, ہر ملک نے حج کرنا ہے. انہوں نے ہر ملک کو الگ الگ بٹھانا ہے. پاکستان, انڈیا, انڈونیشیا, ملائیشیا, ترکی, مصر, سب کو الگ الگ بٹھانا ہے اس ہال کے نیچے. اور اس کے اندر پھر باقاعدہ الگ الگ جگہ, لاہور, اسلام آباد, سیالکوٹ, یہ جس طرف سے فلائٹ آئے گی وہ جو بورڈ ہوگا اس بورڈ کے پاس جا کے بیٹھ جانا. آپ نے آپ کا سامان بڑی بڑی ٹرالیوں میں رکھا جائے گا, آپ نے ان کو سامان دے دینا ہے, کہیں سامان نہیں جائے گا.
آپ کو بٹھا دیں گے اور معلم ایک آدمی آئے گا چھوٹے اسپیکر لے کے اعلان کرے گا مکتب نمبر 51 مکتب نمبر 61. یاد رکھیے پہلے ہوتے تھے معلم باقاعدہ پاکستان آتے تھے حاجی صاحب میرا آج کرو حاجی صاحب میرا پہلے معلم ہوتے تھے اب معلم نہیں اب مکتب ہیں اب دفتر ہیں لہٰذا ان کے نمبر ہیں. آپ کو جب پاکستان سے وہ لاکٹ ملنا ہے نا اس کے اوپر آپ کا مکتب نمبر لکھا ہوگا. اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹھے ہیں اعلان ہوا فلاں مکتب نمبر والے آ جاؤ. اب آپ نے اٹھنا ہے 49 حاجیوں کو ایک بس میں بٹھاتے ہیں لہٰذا ایک بس کے حاجی کھڑے ہو جائیں گے وہ گنتی کرے گا 2-3 دفعہ گنتی ہونی ہے یہ میں آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں. ایک آئے گا 1 2 3 4 ایک آئے گا 1 2 3 1 2 3 4 ایک عربی آئے گا واحد اتنا تلاتا اربع خمسہ ثلاثہ اے پھر آئی نا انہیں گن نہیں اے پھر آئے انہیں گن نہیں یہ آپ کے ساتھ ہونا ہے لیکن گھبرانا بالکل نہیں ان مرحلوں سے آپ نے گزرنا ہے. بہرحال اب آپ کو بس پہ بٹھائیں گے آپ کا سامان بس کی چھت پہ آئے گا. ایک احتیاط کرنی ہے کئی حاجی کئی دفعہ کیا کرتا ہے بس ایک پہ بیٹھ گیا سامان دوسری بس پہ چلا گیا اسی بس میں بیٹھنا جس کی چھت پہ آپ کا سامان ہے. اب بس آپ کو لے کے جا رہی ہے لاہور سے جدے تک ایئرپورٹ جہاز کے ذریعے گئے ہیں. جدے سے مکہ جانا ہے آپ نے بسوں پہ بسیں لے کے جائیں گی. اب بس چلتی جائے گی آپ نے لبیک پڑھتے رہنا ہے لبیک پڑھتے رہنا ہے لبیک پڑھتے رہنا ہے. ایک بہت بڑا میدان آئے گا اس میدان میں آپ کی بس جائے گی اور وہاں اور بھی بسیں جا رہی ہیں. ڈرائیور اترے گا آپ کو کہہ کے جائے گا اچھا اترنا نہیں جائے میرا مشورہ ہے اب تو اترنا نا اگر اترو تو ایک کام کرو اپنے جاننے والے اپنے بس کے ساتھی سے کہو کہ بس کے دروازے پہ طرح کھڑا ہو تاکہ اپنے ساتھی کو پہچان کے اپنی بس پہ آؤ. اب آپ کی بس چلی پھر دوبارہ وہاں کے انہوں نے آپ کا ایک بندہ اور چڑھائیں گے. ایک تو ڈرائیور ہوگا اس کو کہتے ہیں مرشد جہاں مرشد کہتے ہیں پیر صاحب کو وہاں مرشد کہتے ہیں کہ جسے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ان حاجیوں کی فلاں جگہ پہ رہائش ہے وہ بیٹھنا ہے اور وہ بیٹھ کے مرشد ان کو بتائے گا. اب آپ کو لے کے جائے گا معلم کے دفتر میں معلم کے دفتر میں جا کے اور پھر کہا جائے گا آپ سے کہ نیچے نہیں اترنا. اب آپ کو وہاں معلم ایک ایک کارڈ دے گا اور ایک ایک پیلے رنگ کا سکارف بریسلٹ دے گا جو میں نے پہلے دکھایا تھا. یہ آپ کے بازو میں پہنا دے گا اور ایک لاکٹ دے گا. اب آپ نے یہ لے کر اب آپ کی رہائش گاہ پہ آپ کو لے جائیں گے. آپ نے رہائش گاہ میں جا کے جب بیٹھنا ہے نا جا کے میرا مشورہ پسوڑی نہیں کرنی. آج یہ رہائش گاہ پہنچ کے نا بڑا پسوڑی کرتا ہے اور یار ایک باری میں نے عمرہ کر لین دے تو میں احرام کھول لواں پھر سارے کام تسلی نال کروں گا. حاجی صاحب جو کام تو کرنے جا رہا ہے وہ پسوڑی میں کر رہا ہے تسلی والا کام کیا رہ گیا. عمرہ بڑی تسلی سے کرنا ہے بڑی تسلی سے کرنا ہے گھبرانا نہیں جا کے سو جانا ہے. احرام کے حال میں سونا منع نہیں ہے کھانا پینا منع نہیں ہے. کوئی ظالم نے اللہ نہیں ہے اللہ نے ایسے نہیں کوئی حکم دیتا سیدھا سو جاؤ الٹا دائیں بائیں سو جاؤ. الٹا نہیں سونا کہ سرانے کا کپڑا چہرے پہ نہ لگے. خواتین بے شک اپنا اسکارف اتار کے سو جائیں لیٹ جائیں چہرے پہ نہ کوئی لگنے دیں چیز منع نہیں ہے. آرام کرنا ہے اچھی طرح چل. اور ہوتا کیا ہے اچھا تو نہیں جانا میں تو چلے ہی اور دیکھا دیکھی اچھا وہ بھی چلے ہی میں بھی چلا جانا جا کے اتنی میں آپ کو بتا دوں چکنا کر دوں. جب آپ نے رہائش گاہ میں پہنچنا نا آپ کے تھکاوٹ سے برا حال ہو چکا ہوگا. پہلے تو گھر سے چلنے لگے نا کہ جفیاں پان والے آ گئے حاجی مکے چلے آئی انہیں نہیں دیکھنا کنیا نو انہیں ملنا ہے انہیں کٹ کٹ کے جفیاں پانیاں. پہلے گھر میں ہی حاجی کی پسلیاں درد کریں گی نا. 8 گھنٹے ایئرپورٹ والے بلائیں گے 8 گھنٹے وہ لگ گئے 4.5-5 گھنٹے جہاز میں لگ گئے جدے ایئرپورٹ میں 7-8 گھنٹے لگ گئے. جب مکہ جانا ہے نا آپ نے پہنچا رہائش گاہ پہ 24-25 گھنٹے کی تھکاوٹ جگراتا. اور سچی گل دسا حاجی بونگا ہو چکا ہوں جی میں نہیں سمجھ آئی میں کی کرنا ہے کسی نے ہاتھ پڑھ کے کچھ کرایا میرا. یہ کیفیت ہوتی ہے. میرا مشورہ جا کے آرام کرنا. شریعت نے آپ پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ جلدی عمرہ کر لو. شریعت کہتی ہے صبح گئے رات کو گئے صبح کر لو. نہیں آج نہیں کر سکتے اگلے دن کر لو
کوئی پرواہ نہیں، آرام سے کھانا کھاؤ، بھوک لگی ہے کھاؤ کھانا، اور آرام کر کے اب نکلو اپنے گھر۔ جب ہوٹل سے نکلنا ہے، سرکاری حاجیوں کو بسیں لے کے آئیں گی، ان کی رہائش ہے عزیزیہ میں، اور پرائیویٹ حاجیوں کو ہوٹل سے نکلنا ہے، اور سب نے 3 چیزیں ضرور لے کے نکلنا ہے اپنے رہائش گاہ سے۔ سب سے پہلا کام کارڈ، ہوٹل کا کارڈ، رہائش گاہ کا کارڈ، ہر ایک نے اپنا اپنا لینا ہے۔ ایسی میاں بیوی ہاں سانو بڑی محبت ہی ایک کو کارڈ دے دے نہ، میاں نے الگ خامن نے الگ، میاں نے الگ بیوی نے الگ۔ اگر ایک ہی کارڈ لے لیا تھا عمرہ کرتے ہوئے، اگر بچھڑ گئے نا تو جہدے کول کارڈ سی وہ ہوٹل ہے تے دوجے دا اللہ مالک۔ اس لیے آپ نے کارڈ ضرور لینا ہے۔ 7 دانے کی چھوٹی تسبیح جو میں نے بتائی تھی وہ آپ نے ضرور لینی ہے، اور جوتوں والا تھیلا لینا ہے۔ یہ آپ کی 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ جوتوں والا تھیلا، 7 دانے کی تسبیح، ہوٹل کا کارڈ، 3 چیزیں لینی ہے۔ چوتھا کام زبان سے لبیک اللہم لبیک پڑھتے پڑھتے جانا ہے۔ کوئی سنے نہ سنے، اللہ کو سنا رہے ہو، کہیں نہیں پرواہ کرنی کہ کوئی کی کہے گا، نہیں، پڑھتے جاؤ لبیک اللہم لبیک پڑھتے پڑھتے عمرہ کرنا شروع کرنا ہے۔ کہاں عمرہ ہوتا ہے؟ اللہ کے گھر کی مسجد میں۔ پہلا آپ کراس کر کے آئے ہو، پہلا دائرہ کراس کیا تھا میقات کا، جہاں سے احرام باندھنا ضروری تھا۔ پھر جب بسوں پہ بیٹھ کے جدے جا رہے تھے نا، جدے سے مکہ جا رہے تھے، راستے میں کھڑکیوں سے باہر دیکھنا، ایک ایسے کر کے ایسے قرآن شریف کی رحل آئے گی، ایسے محسوس ہوگا اوپر قرآن شریف ہے، نیچے سے ہماری بس گزرے گی۔ یہ نشانیاں حرم شریف کی، یہاں سے آگے حرم شریف شروع ہو رہا ہے، جس کو قرآن کا من داخلہ کان آمینہ، جو اس میں داخل ہو جاتا امن میں آ جاتا ہے۔ کتنی امن کی جگہ حرم، یہاں لڑائی جھگڑا کرنا منع، اس جگہ کے اندر جانور کا پکڑنا منع، اس جگہ کے اندر گھاس کا اکھیڑنا منع، درخت کا پتہ اکھیڑنا منع، ہر چیز کو امن مل گیا، امن امن امن۔ گھاس نہیں اکھیڑنی، درخت کا پتہ نہیں اکھیڑنا۔ کبوتر ادھر بیٹھا تھا، اس کو پکڑنا جائز تھا، یہ کبوتر اڑ کے حرم کی حدود میں آ گیا، اس کو کچھ نہیں کہنا، امن مل گیا۔ یہ حرم کی حدود ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ بہت میں بتا دوں، اسلام آنے سے پہلے بھی کافر بھی حرم کا اتنا احترام کرتا تھا، اپنے سگے باپ کا قاتل کھڑا دیکھتا، کہتا ہے تو میرے باپ کا قاتل لیکن تو کھڑا حرم میں ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ اتنی امن کی جگہ ہے، وہاں سے گزر گئے۔ اب آپ عمرہ کرنا ہے اللہ گھر کی مسجد میں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے پڑھتے آگے مسجد آ گئی۔ مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے بڑے گیٹ، کسی بھی گیٹ سے باہر سے ہی آپ نے سیدھا دیکھنا ہے، آپ کی نظر اللہ گھر پہ پڑے گی، اور یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، حاجی عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ میرے آپ کے ہم کو مہمان آ جائے، پہلے چائے پانی، باقی باتیں بعد میں۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا مہمان میرے گھر آتا ہے، ابھی اس کی پہلی نظر پڑتی ہے، میں اس کی میزبانی شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پہلی نظر پہ جو دعا مانگے گا میرا وعدہ میں پوری کر دوں گا۔ بڑی مقدس جگہ وہاں ہے بھائی، کسی جگہ پہ دعا کی قبولیت کا وعدہ نہیں کیا، وعدہ صرف ایک جگہ کیا ہے، پہلی نظر۔ آپ نے گیٹ کے اندر سے جب خانہ کعبہ کو دیکھ لیا، پہلی نظر کھڑے ہو کے دعا کرو، اپنے لیے، وطن کے لیے، کاروبار، بس جو مرضی کرنا۔ لیکن بتا دوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گئے، پہلی نظر پڑی، خیال آیا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وعدہ ہے اللہ کا، کیا مانگوں؟ یا اللہ تم مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، دعاؤں کا قبول کرنے والا بنا دے۔ آپ نے بھی یہ دعا کر لینی ہے، اے اللہ میں آئندہ بھی جتنی دعائیں مانگتا رہا کروں سب قبول کرتے رہنا۔ یہ دعا قبول کروا لینا، پھر ہر وقت دعائیں قبول ہوں گی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی گئے، اور جا کے جب پہلی نظر پڑی نا تو فرمایا اللہ میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، اللہ تو میرا بن جا۔ اللہ اکبر، جس کا اللہ ہو جائے اسے اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ یہ آپ نے بھی دعا مانگ کے اب مسجد کے اندر جانا ہے، دایاں پاؤں رکھنا ہے، مسجد والی دعا آتی ہے وہ پڑھ لے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ نہیں آتی کوئی بات نہیں، اپنی زبان میں کہہ اللہ کو ساری بولیاں آتی ہیں، اے اللہ میں تیرے گھر کے دروازے پہ داخل ہو رہا ہوں، رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی زبان میں کر لو۔ اندر جانا ہے،
سیدھا چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے، آگے سیڑھیاں آئیں گی، نیچے اترنا پڑے گا۔ اللہ گھر نیچا ہے، آپ اوپر ہیں، ایسے آئیں گے، نیچے آ جاؤ، نیچے اللہ گھر کے خانہ کعبہ کے پاس آ جانا ہے۔ اب دیکھو سب سے پہلا کام وہاں اندر پہنچ کے، عمرے کا پہلا کام تھا احرام باندھنا، وہ آپ باندھ کے، اب پہلا کام ہے طواف کرنا۔ اور طواف کیسے کرنا ہے اکثر لوگ نہیں سمجھ کے جاتے، اور یار سارے چل دینے پہ میں بھی چل پیا ماں، بس میں پھیرے لانے نا لاواں گا۔ نہیں نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طواف نماز کی طرح ہے۔ نماز سیکھنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ کھڑے ہو کے کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، ایسے ہی طواف کو بھی سیکھنا پڑتا ہے، ایسے نہیں جس مرضی چل پڑو۔ اللہ کے یہ ماڈل اسی لیے لایا گیا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ مجھے بتاؤ اللہ کے گھر کی دیواریں کتنی ہیں؟ 4 دیواریں ہیں۔ کونے کتنے ہیں؟ 4 کونے ہیں۔ چاروں کونوں میں سے ایک کونے میں حجر اسود لگا ہوگا، اس کونے سے طواف شروع کرنا ہے۔ لیکن حجر اسود لگا ہوا چھاتی جتنی بلندی پہ نیچا ہے، لوگ طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں، نظر نہیں آئے گا۔ طواف بھی وہاں سے شروع کرنا ہے حجر اسود سے، اور نظر بھی نہیں آ رہا۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ اللہ کے گھر کا ایک ویسے ہی آپ چکر لگا کے دیکھو، آپ کو اللہ گھر کی 3 دیواریں پلین نظر آئیں گی۔ ایک دیوار میں دروازہ نظر آئے گا، دروازہ اونچا کر کے لگا ہوگا، وہ دور سے نظر آئے گا، حجر اسود نظر نہیں آنا۔ کیا دیکھنا ہے؟ دروازہ، 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 دروازہ۔ دروازہ نظر آ گیا، دروازے کے جو قریب کونا ہوگا وہ حجر اسود والا ہوگا۔ بڑی آسان نشانی میں نے بتائی ہے، بلکہ میں کہوں گا میرے ساتھ بولو، کہو دروازے کے قریب کونا، دروازے کے قریب کونا۔ میں نے آپ کو بتا دیا، اب حجر اسود والا کونا آپ نے مجھے بتانا ہے، میں نے آپ کو نہیں بتانا۔ میں نے آپ کو بتا دیا یہ دروازہ ہے، سب کو نظر آ رہا ہے؟ یہ دروازہ ہے۔ اب بتاؤ حجر اسود والا کونا کون سا ہے؟ اشارہ کر کے بتاؤ سب۔ یہ والا، یہ بھی کونا دور ہے، یہ بھی کونا دور ہے، یہ کونا بھی دور ہے، قریب والا کونا یہ ہے۔ بس دروازہ دیکھ رہے ہیں۔ اور بتا دوں پاکستانیوں، ساری خوش قسمتی، اللہ نے سانو کعبے دی دیوار دیتی ہوئی یہ نماز پڑھنے واسطے۔ ہمارا ملک ایسے ہے، دروازے والی دیوار نہ چھوڑنا، پورا عمرہ آسان ہو جائے گا۔ دروازہ، دروازے کے قریب کونا دیکھ لیا، اب دیکھو طواف کیسے ہوگا۔ آپ نے ایسے کھڑے ہونا ہے، آپ کا دانہ کندھا حجر اسود کی سیدھ میں آ جائے، چھاتی نہیں لانی۔ کیا لانا ہے؟ سب بولو، کیا لانا ہے؟ دایاں کندھا، دایاں کندھا حجر کتنی دور ہو بشک۔ اور آج کل ویسے بھی انہوں نے بیریئر لگا کے کعبے کے قریب نہیں جانے دیتے، لہٰذا دور سے ہی کرنا ہے۔ دروازہ دیکھا، کونا دیکھا، یہی ہے، ایسے کھڑے ہونا ہے، دانہ کندھا۔ مردوں نے 2 کام کرنے ہیں، عورتوں نے 1 کام۔ مردوں کے 2 کام یہ ہیں، پہلا کام مردوں نے یہ کرنا ہے، اپنی چادر کا دایاں پلہ اتار کے دائیں بغل کے نیچے سے لا کے بائیں کندھے کے اوپر ڈال دینا، دانہ کندھا ننگا کر لینا مردوں نے۔ اب مرد عورتوں نے دونوں نے دوسرا کام کرنا ہے، مردوں نے دوسرا، عورتوں نے پہلا۔ کیا کام کرنا ہے؟ طواف کی نیت کرنی ہے، یاد کرا دی تھی، یاد ہے کہ بھول گئے ہو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تیرے گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے۔ نیت کرنی ہے، کندھا ننگا کیا مرد عورتوں نے، اے اللہ تیرے گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتی ہوں، آسان کر دے۔ اب چھاتی لانی ہے، پہلے تھوڑا سا کھسکنا ہے، پہلے کیا لائے تھے؟ کندھا، اب کیا لانا ہے؟ چھاتی۔ جب چھاتی آ گئی حجر اسود کے سامنے، اب طواف شروع ہونے لگا ہے۔ طواف ایسے ہی شروع ہوتا ہے جیسے نماز شروع ہوتی ہے۔ نماز شروع کرتا ہے مرد کانوں تک ہاتھ اٹھا کے، عورتیں شروع کرتی ہیں کندھوں تک اٹھا کے، یہی کام کرنا ہے۔ مردوں نے کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، عورتوں نے کندھوں تک اٹھانے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کانوں تک مردوں نے، عورتوں نے زبان سے کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ہاتھ چھوڑ دینے۔ مردوں نے ایسے، عورتوں نے اس طرح۔ جب میں کارڈ پہ دعائیں آپ کو یاد کرائی تھی تو میں نے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا استقبال حجر اسود کیسا ہوتا ہے۔ یہ میں نے جو بتایا آپ کو، کانوں تک اٹھا کے چھوڑنا مردوں کا، عورتوں کو تک اٹھا کے چھوڑنا، زبان سے کہنا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کا نام ہے استقبال حجر اسود۔ کیا نام ہے؟ استقبال حجر اسود۔ استقبال کر کے اب دوبارہ دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، اب چھاتی، اب کانوں تک کندھوں تک نہیں، اب مرد عورتوں نے دونوں نے چھاتی تک اٹھانے ہیں۔
اور ایسے کر کے آگے اشارہ دینا ہے، اور ایسے اشارہ دیتے ہوئے ذہن میں سب پر جمانا ہے، جیسے میں اپنے ہاتھ حجر اسود کے اوپر رکھ رہا ہوں، رکھنے نہیں، اگر وہ بیریئر ہٹا بھی دے پھر بھی آپ نے بوسہ نہیں لینا، ہاتھ نہیں لگانے، کیوں؟ وہاں خوشبو لگی ہوئی ہے، آپ پر خوشبو حرام ہے۔ میں تے 35 سٹے جاندیا ہوں بوسہ لے لیا تھا، میں دسن میں ٹوٹیا میں بوسہ لے آئی، ایسے بوسے کا کوئی فائدہ نہیں، ابھی نہیں، بعد میں اگر موقع آپ کو مل رہا ہو، جب عمرے کا احرام کھل جائے پھر بوسے لو جتنے مرضی لو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے کیا استقبال، پھر چھاتی تک ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہتھیلیوں کو بوسہ دینا ہے۔ اس کا نام تھا استقبال، اس کا نام ہے استلام۔ استلام میں کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک دفعہ بسم اللہ، ایک دفعہ اللہ اکبر وللہ الحمد، آسان ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ۔ یہ آپ نے کیا کام کیا؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہیں۔ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حجر اسود کا بوسہ لے گا یا استلام کرے گا برابر ثواب۔ اللہ کے نبی کیا ثواب؟ فرمایا وہ شخص ایسے بن جائے گا جیسے اس نے اللہ کے دائیں ہاتھ سے مصافحہ کر لیا۔ بھائی صاحب، آپ نے لبیک پڑھی ہے، اللہ کے لیے حج کر رہے ہو، اللہ سے آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن سمجھ کے جاؤ تو تب ہے نا۔ میں تو 10 بوسے لے سن، میں تو 50 لے سن، پتہ ہی نہیں کیا کر کے آئے۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں دے گا، زبان دے گا، یہ بوسہ لینے والے کو پہچان کے ان کی بخشش کروائے گا، اللہ سے سفارش کرے گا۔ اتنے اہم کام ہے آپ کے۔ پہلے آپ نے استقبال کیا، پھر آپ نے استلام کیا، استلام کر کے یکدم آپ نے ایسے موڑنا ہے جیسے کوئی ملٹری مین کو اشارہ دیا جاتا ہے، وہ ایسے مڑ دیں، آپ نے بھی ایسے مڑنا ہے۔ اب مڑ کے اب آپ نے طواف ایسے کرنا ہے، آپ کا بایاں کندھا اللہ کے گھر کی طرف رہے، ایسے کر کے طواف نہیں کرنا کہ کعبے کو دیکھ رہا چل رہا ہے، دل کرتا ہے دیکھنے کو لیکن نہیں، جیسے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، طواف میں بھی ادھر ادھر دیکھنا منع ہے۔ طواف ایسے ہونا ہے، بایاں کندھا اللہ کے گھر کی طرف رہے گا، ایسے پورے طواف کے دوران کعبے کی طرف سینہ یا پیٹھ کرنے سے طواف نہیں ہوگا، ایسے ہوگا طواف۔ ایک تو میں نے آپ کو رخ بتایا ہے، سب کا رخ یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا مردوں کا طریقہ کیا ہے؟ مردوں نے ایڑیاں اٹھا لینی ہیں، پنجوں کے بل، کندھے پیچھے نکال کے اور اکڑتے ہوئے 3 چکر لگانے، ان کو کہتے ہیں رمل کرنا۔ مردوں نے 3 چکر رمل سے لگانے ہیں، 4 آہستہ لگانے ہیں، عورتوں نے 7 چکر آرام سے لگانے ہیں۔ ایک تو میں نے رخ بتایا، دوسرا مردوں کے چلنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ کے گھر کا طواف اور اکڑ کے سمجھ آ گئی نا کہ حج سکھاتا یہی ہے کہ جو حکم ملے وہ کر، اے نہیں کہ میں انج کر لیا پھر کیوں، انج کر لیا پھر کیوں ہے، نہیں، جو حکم ملے۔ کعبے کا طواف اور اکڑنا، جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ مکہ میں، پھر ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ۔ مدینہ جائیں گے نا، گئے اللہ کے نبی، بڑا کعبہ یاد آتا، خواب دیکھی، اٹھے، صحابہ سے فرمایا میں نے خواب دیکھ لی ہے نا، چلو احرام باندھو، چلو چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی آئے، حدیبیہ پہ پہنچے، کافروں نے روک لیا، نہیں جانے دیں گے، نہیں جانے دیں گے، بڑی مشکل کے ساتھ صلح ہو گئی، چلے جاؤ آئندہ سال آؤ، اگلے سال آؤ، 3 دن کی اجازت دیں گے، 3 دن سے میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی اگلے سال آئے 3 دن کے لیے، کافروں نے 3 دن کا معاہدہ کیا ہوا تھا، سارے کعبہ خالی کر گئے، پہاڑوں پہ چلے گئے، مسلمانوں کو دے دیا، اللہ کے نبی کو دے دیا، کرو بھائی 3 دن لاؤ۔ میرے آقا شروع کرنے لگے طواف، ایک کافر نے پہاڑ سے آواز لگائی اور کہا اے مسلمانوں کو دیکھو ذرا، یہ مکے میں رہتے تھے بڑے مضبوط تھے، یہ مدینے جا کے کمزور ہو کے آئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کان میں آواز پڑی، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ہے کعبے کا طواف، لیکن اپنی ایڑیاں اٹھا کے پنجوں کے بل اکڑ کے کرو طواف، اس لیے کہ کافر کو پتہ چل جائے کہ مسلمان کمزور نہیں، مسلمان مضبوط ہے۔ یہ ہے ایک جہاد کے موقع پہ ایک صحابی نے کافروں کی صفوں کو اکڑ کے دکھایا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نے تو آج ہی سکھائی ہوئی ہے، یہ آج کیا کر رہا ہے؟ میرے آقا نے بلایا، ادھر بھائی ادھر۔ صحابہ نے سمجھا اسے ڈانٹ پڑے گی، لیکن میرے آقا کے لفظ کیا تھے؟ کھڑا کیا اور فرمایا اللہ کو آج ہی بڑی پسند ہے، پر آج میرے صحابی کا کافر کو اکڑ کے دکھانا اللہ کو بڑا پسند آیا ہے۔ پتہ چلا کہ جس وقت جو کرنے کا حکم دیا جائے وہی کرو گے تو شریعت ہے۔ اکڑ کے 3 چکر لگانے ہیں، رخ بتایا،
اکڑ کے چلنا بتایا. اب پڑھنا کیا ہوگا؟ جو اگر تو کوئی عالم آدمی ہے وہ پوری دعائیں سنت کے مطلب اللہم ایمانم بک و تصدیقم بکتابک و وفاءم بعہدک وہ پڑھے. لیکن عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ شروع کرتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھتے جانا ہے. سبحان اللہ، ایک دیوار کے ساتھ دوسری دیوار کے ساتھ بھی تیسرا ہی کلمہ پڑھنا ہے، تیسری دیوار کے ساتھ بھی تیسرا ہی کلمہ پڑھنا ہے. جب چوتھی دیوار شروع ہونے لگے ربنا آتنا فی الدنیا شروع کر کے اجیت تک. کتنا آسان میں نے کر دیتا جیسے باب کرنا. تینا دیواراں دے نال تیجا کلمہ تے ایک دیوار نال ربنا آتنا. کتنا آسان ہو گیا، کوئی مشکل نہیں. تیسرا کلمہ آتی ربنا آتنا. یہ چوتھے کونے سے جہاں سے ربنا آتنا فی دنیا شروع ہوتی ہے، یہ کیوں دعا بدلی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کونے پہ 70,000 فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے جو طواف کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہا ہے. آپ کی ایک ایک دعا پر 70,000 فرشتے نے آمین کہنا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں. اس لیے یہ تیسرا کلمہ ربنا آتنا. لیکن اگر کسی کو یہ بھی یاد نہ ہونا تو یاد رکھنا طواف کو دعاؤں کے پڑھنے کا نام نہ سمجھنا. طواف تو ایک بہانہ عاشقانہ ادا ہوتی ہے. عاشق کو محبوب ملے نا، وہ محبوب کے بوسے لے کے محبوب کے دائیں بائیں پھرتا ہے، اس بات کا نام طواف ہے. اگر کسی کو تیسرا کلمہ بھی نہیں آتا، ربنا آتنا نہیں آتی، اگر ایمان والا تھا اور استقبال کر کے چلا، استلام کر کے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تب بھی طواف ہو جائے گا. تیرا میرا طواف کیا ہوگا؟ ایک مئی طواف کر رہی تھی، ربا میں کوجی ہاں، میں کوجی نو کچھ نہیں آندا جاندا، میں کوجی نو اینجی معاف کر دے. یہ ہے طواف. اللہ اکبر. میں کون سی بات آپ کو بتاؤں؟ اگر خالی میں طواف شروع یا اسی کو رکھوں نا کنٹینیوس تو بڑے وقت لگ جائے گا. میرے آقا طواف کر رہے ہیں، ایک دیہاتی سے آبی آئے، وہ بھی طواف کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کان لگایا، یہ کیا کہہ رہا ہوگا طواف کے دوران؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں. وہ کیا کہہ رہا تھا صحابی؟ اللہ تو نے مجھے مفت پیدا کیا، اتنا عرصہ مفت رزق کھلایا پلایا، آج تیرے گھر آیا میری بخشش مفت کر دے. میرے جیسا کو ہوتا سن کے کہتا کی کہنا پیا اللہ دے کاری چ. میرے حدیث کے لفظ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ سن کے نا مسکرائے، خوش ہوئے کہ رب سے تعلق بنا ہوا ہے اس کا، یہ صحیح عاشق ہے. ایک بات کو بتا ہی دوں، میرے آقا طواف کر رہے تھے، ایک دیہاتی سے آبی آیا، یا کریم یا کریم یا کریم، اے کرم والے اے. میرے آقا کو اتنا پسند آیا، میرے آقا بھی شروع ہو گئے یا کریم یا کریم. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا میری نقل کون اتار رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی کہتا ہے کتنے خوبصورت ہیں آپ، میری نقل اتار رہے ہیں. اتنے خوبصورت نہ ہوتے تو میں اپنے نبی کو آپ کی شکایت لگاتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پتہ ہے تیرے سامنے کون کھڑا ہے؟ تو نبی کو پہچانتا ہے؟ مگر نہیں، میں نے تو ابھی جانا ہے ان کے پاس. فرمایا اگر تیرے سامنے تیرا نبی کھڑا ہو تو وہ تو قدموں میں گر گیا نا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا. یہ ہے طواف. اور فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اور کے سامنے نہیں جھکتے. بہرحال یہ حدیثوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ سے لو ہے. اور ہمارا طواف کیا ہوتا ہے؟ اچھا تے بوری مانگ دینے پہ تو 400 روپے رکھ کے بوری بیچ دے نا، میں طواف پیچھے گئی، یہ طواف ہے؟ اللہ سے لو لگانی ہے. اس لیے پوری باتیں میں نے بتا دی. پہلے آپ نے کندھا لانا ہے، کندھا ننگا کرنا ہے مردوں نے، نیت کرنی ہے، پھر چھاتی لانی ہے، استقبال کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ. یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں نا بڑی آسانی سے بتا رہا ہوں. اگر اتنے جا کے سوچیا نا اچھا کی کیا سی ڈاکٹر صاحب نے کندھے تک اٹھا نہیں کنوں تک، اچھا اے کی پڑھنا ہے؟ اینے دھکا پینا جو ہو جانا جی. میرا مشورہ ہے گھر میں پریکٹس کرنا. میرا اتنا جو بولنا ہے یہ ضائع نہ کرنا. گھر چل کے نا خوب پریکٹس کرنا، ایک دوسرے کو سنانا. اچھا استقبال کس کو کہتے ہیں؟ اچھا اسلام میں کیا پڑھنا ہے؟ خوب یاد کر کے جانا. بات جلدی جلدی سارے کام کرنے پڑیں گے، جلدی جلدی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ. اب جب حجت وقت آئے گا اب آپ نے چھاتی نہیں کرنی، اب ایسے مڑ کے آپ نے دوسرا اسلام. پہلا اسلام ایسے کیا تھا،
دوسرا اسلام اصلاح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، دوسرا چکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تیسرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بسم اللہ، ایک ایک چکر پہ آپ ایک ایک دانے کی تسبیح کا۔ اب جب چوتھا شروع کرنا ہے تو آرام سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جیسے چوتھا لگا کے دکھایا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 چکر لگانے ہیں، 3 چکر عمل سے، 4 آہستہ مردوں نے، عورتوں نے 7 چکر۔ 7واں چکر مکمل کر کے 8ویں دفعہ آپ نے پھر استلام کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر میں۔ چکر کتنے لگانے ہیں؟ 7، اور استلام کتنے کرنے ہیں؟ 8، شروع میں بھی اینڈ پہ بھی۔ 8واں استلام کر لیا، ابھی طواف نہیں مکمل ہوا، اب کیا کرنا ہے؟ دروازے سے ایسے ایسے پیچھے ہٹتے جانا ہے، آپ کو ایک سنہری رنگ کا گنبد نظر آنا ہے، اس طرح کا گنبد ہوگا، سنہری رنگ ہوگا، دروازے کے بالکل سامنے، اندر 2 قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، اور یہ 2 قدموں کے نشان کس کے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ بنایا تھا، یہ معجزہ ہے کہ پتھر اوپر آ جاتا تھا، نیچے چلا جاتا تھا، اس پہ 2 قدم بن گئے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے اس طرح دروازے کی سیدھ میں مقام ابراہیم کے پیچھے پیچھے جہاں جگہ بہت بڑی جگہ بنی ہوئی ہے، اب آپ نے وہاں جانا ہے، ایسے کھڑے ہونا ہے کہ سامنے مقام ابراہیم بھی ہو اور دروازے والی دیوار ہو۔ مردوں نے جو کندھا ننگا کیا تھا، اب وہ کندھے کو ڈھک لینا ہے۔ یاد رکھنا ہے، میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں، احرام کے نفل پڑھنے سے پہلے آپ کی چادر اس طرح تھی، احرام کے نفل پڑھنے کے بعد آپ کی چادر اس طرح ہو گئی، سارے راستے میں اس طرح رہی۔ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ کی چادر اس طرح ہو گئی تھی، اب آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے دونوں موڈے ڈھک لینے ہیں، دونوں موڈے ڈھک کے یہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، واجب الطواف، اس کو لوگ کہتے ہیں، عام لوگ کہتے ہیں نفل، اب میں 7 پھیرے لانا ہے، اب میں مقام ابراہیم 2 نفل پڑھنے چلے گی، نہیں، یہ واجب ہیں، ان کی نیت کیا کرنی ہے؟ 2 رکعت نماز واجب الطواف۔ اگر ایک آدمی 7 چکر لگا کے پاکستان واپس بھی آ جائے، یہ 2 رکعت نہیں پڑھے گا، اس کا طواف نہیں ہوگا، واجب ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے 2 رکعت کون سے بتائے تھے؟ توبہ کے، پھر 2 رکعت کون سے بتائے تھے؟ سفر کی آسانی کے، پھر 2 رکعت کون سے بتائے تھے؟ احرام کے۔ احرام کے اندر کیا تھا؟ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد۔ یہ جو 2 رکعت پڑھنی ہے واجب الطواف، ان میں بھی وہی حکم ہے احرام والا، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل ھو اللہ احد۔ 2 رکعت پڑھ لیے، سلام پھیرا، دعا مانگ لو، ایک کام مکمل ہو گیا، جس کا نام ہے طواف۔ آئندہ میں جب بھی طواف کا لفظ بولوں گا نا، سمجھ جانا اس پورے پروسیس کا نام طواف ہے۔ حاجی کیا سمجھتا ہے؟ ایک چکر دنا ایک طواف۔ ساڈے کمرے مائی ہوندی سی تے کہندی ہے نا، میں اج 20 طواف کیتے جے۔ ایک نوجوان کہنے لگا، مائیو کہنے طواف کرتا، میں کرتی بھی، میں دیکھا صحیح۔ صبح مائی کے ساتھ چلا گیا، دیکھا کیا کرتی مائی، 1 چکر لگاتی، ربا تیرا شکر 1 طواف ہو گئی، 2 چکر لگا، ربا تیرا شکر 2 طواف ہو گئے نہیں، وہ اس طرح 1 چکر تو طواف سمجھ رہی تھی۔ آپ نے جب بھی طواف کرنا ہوگا، طواف کا مطلب سمجھ کے جاؤ، استقبال، استلام، 7 چکر، 8واں استلام، ملتزم پہ دعا۔ ملتزم کہتے یہ دیکھیے، یہ دروازہ، یہ حجر اسود والا کونا، یہ جو درمیانی والی دیوار ہے، 4-5 فٹ کی دیوار ہے، اس دیوار کو کہتے ملتزم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنا سینہ لگایا تھا، دونوں ہاتھ اوپر رکھے تھے اور رو کر بلک بلک کے دعا مانگی۔ صحابی فرماتے میں دیکھ رہا تھا، کعبے سے چمٹ کے میرے آقا ایسے رو رہے تھے کہ جیسے کوئی بچہ ماں سے بات رو کے منواتا ہے، میرے آقا کعبے سے لگ کے امت کی بخشش مانگ رہے تھے۔ اس کا نام ہے ملتزم۔ آپ نے 7 چکر لگائے، 8واں اسلام کیا۔ ملتزم پہ چمٹنا نہیں آپ نے، چونکہ وہاں بھی خوشبو لگی ہوئی ہے، پیچھے ہو کے دعا کر لینی ہے۔ اس سے پیچھے ہٹ کے مقام ابراہیم کے پیچھے دونوں موڑے ڈھک کے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنی ہے، قل یا قل اللہ احد دعا مانگی۔ ایک کام مکمل ہوا ہے ابھی عمرے کا، اس کا نام ہے طواف۔
طواف کرنے کے بعد اب تو وقت بھی ہو رہا ہے، بہرحال مختصر یہ طواف ایک کام، اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے، جس طرح دروازے سے پیچھے ہٹ کے آپ نے دیکھا تھا مقام ابراہیم، پیچھے ہٹ کے دونوں موڑ دو رکعتیں پڑھی، اب اور پیچھے چلے جانا، اور پیچھے چلے، وہاں ٹوٹیاں لگی ہوں گی زمزم کی، کولر بھی پڑے ہوں گے، ٹوٹیاں بھی ہوں گی، وہاں دوسرا کام آپ نے جا کے کرنا ہے، خوب پیٹ بھر کر زمزم پینا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا منافق کبھی نہیں پیٹ بھر کے پیتا اور مومن کبھی سیر نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا جب زمزم پیتے تھے نا، اتنا پیتے تھے کہ پسلیاں باہر آ جاتی تھی۔ آپ نے خوب پی ہیں۔ دو کام بڑے کر کے آنا، طواف کہیں اور نہیں ملے گا، طواف بہت زیادہ کر کے آنا، اور زمزم اتنا کہیں اور نہیں ملے گا، زمزم بہت زیادہ پی کے آنا، خوب پیٹ بھر کے زمزم پی کے کعبے کے منہ کر کے دعا کرنی۔ 3 دعائیں ہیں زمزم کی، اے اللہ مجھے علم نفع والا، روزی میں برکت، بیماریوں سے شفا۔ کسی کو عربی میں آتی ہو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، وہ عربی میں، لیکن اپنی زبان میں کرنے والے کے لیے علم، روزی، شفا، علم، روزی، شفا، یہ زمزم کی دعا۔ زمزم پینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، پھر حجر اسود کے سامنے آنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 45 منٹ ہو گئے ہیں، بہرحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ یہاں سے پھر آپ نے عمرے کا جو اگلا کام ہے صفا مروہ کی صحیح کس طرح کرنی ہے، یہ انشاءاللہ کل پہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جو پروگرام کے مطابق سوالوں کے جواب، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ کل۔ ایک صاحب نے پوچھا جناب کوئی صاحب کل آپ کا سیشن کس وقت شروع ہوگا؟ یہی 9 سے 1 بجے کا ٹائم ہے آج کا۔ ایک صاحب نے پوچھا کیا احرام کی حالت میں، یہ سمجھ نہیں آئی کیا واچ، ہاں جی گھڑی پہننا جائز ہے، پٹی باندھنا جائز ہے، جو جن کو گھٹنے کی تکلیف ہو نی پہننا جائز ہے، اور اگر زخم لگ جائے تو پٹی باندھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اینک پہننا، گھڑی پہننا جائز ہے، یہ کوئی زیب و زینت والی چیزیں نہیں، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ پہننا جائز ہے۔ حج کی قربانی پاکستان میں ہو سکتی ہے، یہ میں بتا دوں انشاءاللہ، ہے تو یہ کل کا سوال، آج کا سوال یہ نہیں بنتا، کل میں قربانی کے بارے میں بتانا تھا، لیکن ابھی میں بتا دیتا ہوں، صاحب نے سوال کیا ہے تو یاد رکھیے کہ عید والی قربانی نہیں ہے، یہ حج والی قربانی ہے، ہر حاجی ہر حاجن نے دینی ہے، اس کا نام ہے دم تمتع، دم شکر، اور یہ صرف وہیں دینی جائز ہے، حرم کی حدود میں دے سکتا ہے، پاکستان میں نہیں دے سکتا۔ ہاں عید والی قربانی اگر حاجی مینا میں 10 تاریخ کو مقیم ہے اور وہ چاہتا ہے عید والی قربانی بھی کرنا تو وہ 2 کرے گا، حج والی وہیں دے گا، اور پاکستان میں جو ہے وہ جو دوسری قربانی عید والی وہ چاہے پاکستان میں دے چاہے وہیں دے۔ گردن کا مسح بتائیں شریعت میں ہے، بالکل گردن کا مسح ہے، لہذا پہلے سر کا مسح، پھر کانوں کا، پھر گردن کا مسح۔ وضو کے بعد کی دعائیں بھی بتا دیں۔ بھائی یہ ایسا سوال ہے، کئی دفعہ میں ٹریننگ پروگراموں میں جاتا ہوں نا تو مجھ سے پہلے جو تقریر کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ پوری شریعت بتا رہے ہوتے ہیں اور حج کے بارے میں ایک بات بھی نہیں بتاتے، تو آپ کا سیشن ہے حج کا، اس لیے حج کے متعلقہ سوال ہے، نماز کا طریقہ سیکھو، یہ وضو کا طریقہ سیکھو، لیکن اس وقت ان میں وقت نہیں لگا سکتا، حج کی باتیں رہ جائیں گی، لہذا وضو کی دعائیں، صرف یہ دعائیں بتانا کافی نہیں ہے بلکہ وضو کا طریقہ وغیرہ یہ سارا سیکھو، حتیٰ کہ خواتین جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ کے جائیں، یہ ساری چیزیں، لیکن چونکہ حج کے مسائل ہیں یہاں باقی باتوں کی باتیں نہیں ہیں۔ عورتیں بھی اونچی آواز میں تلبیہ پڑھے گی، میں نے بتایا تھا جہاں غیر محرم مرد ہوں وہاں آہستہ آواز سے پڑھے گی، اور جہاں غیر محرم مرد نہیں ہے وہاں عورت بھی اونچی آواز سے پڑھے گی۔ غسل کے بعد احرام سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود خوشبو لگائی تھی، لہٰذا جو میاں بیوی جا رہے اپنی بیگم سے خوشبو لگوانا، لیکن احرام شروع ہونے سے پہلے وہ جائز ہے۔ مسجد عائشہ سے دوبارہ عمرہ کی نیت ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے یہ کرونا کے بعد جب انہوں نے کھولا تھا نا، یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا اب مسجد عائشہ تو عمرہ نہیں ہوندا، اور مسجد عائشہ تو عمرہ نہیں ہوندا، اور تو نہیں نیت کرنی چاہیے تھی، ایسے صرف عورتوں کو حکم ہے جڑا ایام دی وجہ تو نہ کر سکے،
تو وہ خود سارے سعودی عرب والے بسیں لے کے جا کے وہاں یہاں سے جاتے تھے بغیر احرام کے، اور وہاں جا کے 14 دن کرنٹینیا میں رکھا، اور پھر خود بس میں لے جا کے بس عائشہ وہاں سے احرام بندوا کے آ رہے تھے۔ تو میں نے کہا اب کہاں گیا ہے؟ وہ کہتے مجھے عائشہ سے نیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نیت ہو سکتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں ایام کی وجہ سے نہیں کر سکی۔ آپ نے فرمایا اس کو میری بیگم کو لے جاؤ، عائشہ کو لے جاؤ تنعیم چونکہ حرم کی حدود سے باہر ہے اس لیے وہاں سے احرام بندوا گیا، تو چونکہ مکے والوں کی قریب ترین میقات ہے، جب حضرت عائشہ صدیقہ خود فرما رہی ہیں کہ مکے والوں کی قریب ترین میقات ہے، تو پھر شبہ کس بات کا کہ وہاں سے عمرہ نہیں ہوتا، جتنے مرضی عمرے کرنا جائز ہے۔ حج کی قربانی پاکستان میں یہ بتا دیا، یہ تو وہی سوال دہرا رہے ہیں، عورتیں لبیک اونچی آواز سے پڑھیں گی، آہستہ میں نے بتا دیا۔ ماسک اگر ماسک ہو تو بکرا ذبیحہ کرے بعد میں نہیں، اگر ماسک آپ کا 8 گھنٹے رہے گا تو پھر بکرا واجب ہوگا، اگر تھوڑی دیر کے لیے اتار دیا پھر باندھ دیا پھر اتار دیا پھر پہن لیا تو بکرا نہیں بلکہ صدقہ دینا ہے۔ 4 سال کے بچے کی ہر سٹیج پر نیت والدین کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اگر بچوں کی طرف سے حج کرنا ہو تو نیت بھی والدین کریں گے، ہر جگہ پہ طواف کرتے ہوئے بچے کو اٹھایا ہوا اس کی اپنی بھی نیت اس کی بھی نیت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئی، بچہ اٹھایا ہوا، اور فرمایا اس کا بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا ثواب لینا ہے تو اس کا بھی حج ہے۔ تو جتنا بچہ طواف کی پابندیاں اور احرام کی پابندیاں کر سکے اتنی اس سے کروائی جائیں، اور جو نہ کر سکے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ کیا عورت وضو چھپ کر کرے تاکہ سکارف اتارنے کے لیے، کیونکہ سر سے سکارف اتار کر وضو کرنا ہوتا ہے؟ اگر زیادہ دیکھا کہ غیر محرم ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے تو اگر سر سے اوپر کر کے اس طرح اس نے کر لیا تو تب بھی اس کا مسح ہو جائے گا۔ لہذا اگر وہاں یعنی غیر محرم مرد نہیں ہے یہ تو علیحدہ ہو کے وضو کرے اور سکارف اتار کے مسح کرے۔ حج پر روانگی کی تاریخ 15 جون کے بعد کروانی ہو، طریقہ کار کیا؟ مردوں یاد رکھیے اول تو تاریخ جو مل گئی اسی تاریخ پہ جائیں، لیکن اگر کسی کے کو مجبوری ہے اس کے لیے باقاعدہ پہلے حاجی کیمپ میں جا کے ایک درخواست دینی پڑے گی، اپنی فلائٹ نمبر بتائے گا میرا فلاں فلائٹ نمبر تھا، میں اس تاریخ کی بجائے فلاں تاریخ کو جانا چاہتا ہوں وہ باقاعدہ ایک رجسٹر پڑا ہوا ہے، وہ رجسٹر میں انٹری کریں گے، پھر آپ کو بلائیں گے کہ آپ کی جو دی ہوئی ڈیٹ ہے ضروری نہیں کہ اس پہ جگہ ہو، اگر اس پہ جگہ نہیں تو وہ یہ بتا دیں گے فلاں تاریخ کو فلاں جہاز میں جگہ ہے، اس میں آپ کو بھیج دیں گے۔ لہٰذا پہلے سے جمع کرانی پڑے گی درخواست۔ کیا مرد عورتیں اکٹھے رہیں گے یا علیحدہ بھی ہو جائیں گے؟ مرد عورتیں طواف اکٹھا کریں گے، سعی اکٹھا کریں گے، عمرہ اکٹھا کریں گے، حج اکٹھا کریں گے، لیکن مدینہ منورہ میں عورتیں الگ مرد الگ، وہاں دروازے بھی الگ ہیں، روزہ رسول پہ حاضری بھی الگ الگ دی جائے گی، وہ الگ الگ ہوں گے مدینہ منورہ میں، لیکن مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوں گے۔ کیا احرام پر مرد حضرات سیفٹی پن لگا سکتے ہیں؟ کیا سن بلاک لگا؟ بالکل، اپنا ایسا شیشے والا دھوپ سے بچنے کے لیے اینک بھی لگا سکتے ہیں اور یہ سیفٹی پن بھی لگا سکتا ہے اگر کوئی، اب لگانے کی ضرورت نہیں، جیسے میں نے بتایا اس کا آپ کے بار بار کھولنا ہے باندھنا ہے، اگر کسی نے سیفٹی پن لگا لی تو جائز ہے، منع نہیں۔ منع کیا ہے؟ سلا ہوا لباس نہیں پہننا۔ احرام کی حالت میں وضو کے دوران اگر سر یا داڑھی کا بال اکھڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ میں نے بتا دیا، ویسے یہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بتایا تھا ایک بال ٹوٹا چاہے مسح کرتے ہوئے اترا، ایک بال پر 1 مٹھی صدقہ، 2 بال پہ 2 مٹھی، 3 بال پہ 3 مٹھی، 3 سے زیادہ ٹوٹنے پہ 1.25 سر گندم کے برابر صدقہ، اور یہ آپ کو چاہیے چاہے ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، جب بھی احرام کھولو آپ 10-15 ریال صدقے کے دے دیا کرو۔ کیا حرم کے طواف اور صفا مروہ کی سعی کے دوران چپل بیگ میں ہی رکھتی ہے جو کندھوں پر پہنا ہوا ہے؟ اگر آپ نے چپل کو شاپر میں ڈال کے بیگ میں رکھ کر بیگ کو اپنے کندھے پہ لٹکا لیا ہے تو جائز ہے۔ اوپن بغیر شاپر کے اور بغیر بیگ کے وہ بے ادبی ہے، لہذا بیگ میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آدمی کے جسم کے اندر بھی تو گندی بھرا ہوا ہے نا، لیکن اوپر سے صفائی کا حکم ہے۔ ایسے اگر آپ نے اس کو کور کر دیا ہوا ہے تو بیگ میں رکھ کے اپنے ساتھ جوتا رکھ سکتے ہو۔
پہلے ضروری نہیں تھا وہ رکھے ہوئے تو انہوں نے جوتا رکھنے کے لیے جگہ، آج کل جگہ بڑی تھوڑی ہے اور اس میں جوتا پھر اکثر چلا جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ احرام کی حالت میں مستورات نے کیپ کے ساتھ پردہ کیا ہوا ہے، فرض نماز یا نفل نماز پڑھنی ہو اور غیر مرد موجود ہوں تو کیا کیا جائے؟ ایسی نماز جو فرض ہے، جو لازماً آپ نے پڑھنی ہے، تو اس میں اسی حالت میں اگر مرد ہیں تو مردوں کی موجودگی میں اسی کیپ کے ساتھ ہی سجدہ کر لے، اور یہ جو تھوڑی دیر اس کا جو ٹچ کیا ہے اس کے لیے بعد میں صدقہ دے دے۔ لیکن اگر ایسے مرد ہیں، محرم مرد ہیں، کوئی غیر محرم نہیں ہے، تو پھر یہ اپنا اسکارف اتار کے نماز پڑھے گی۔ حج بدل کا مکمل طریقہ بتائیں۔ یاد رکھیے حج بدل دو ہیں، ایک حج بدل فرضی، ایک حج بدل نفلی۔ حج بدل فرضی کہتے ہیں اس حج کو کوئی بیمار بوڑھا حج پہ نہیں جا سکا، حج فرض ہے، پیسے ہیں، وہ کسی کو دیتا ہے، یہ پیسے پکڑ میرا حج کر کے آ، یہ جائز ہے، لیکن شرطیں ہیں اس کی۔ کیا؟ جس کو حج بدل کرا رہا ہے اس نے پہلے اپنا حج کیا ہو، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ بندہ جو حج کرے گا احرام باندھتے وقت نیت اس کا نام لے کے کرے گا، میں اس کا احرام باندھ رہا ہوں، میں طواف اس کا کر رہا ہوں، میں سعی اس کی کر رہا ہوں، ساری جگہ اس کا نام لے کے کرے گا۔ لیکن یہ حج بدل فرضی ہے۔ اگر حج بدل نفلی کس کو کہتے ہیں؟ ایک حج بدل نفلی کہتے ہیں اس کو کہ آدمی کا اپنا شوق ہے، ابا جی فوت ہو گئے، دادا جی فوت ہو گئے، میں ان کا حج کروں۔ اب یہ حج بدل نفلی ہے، فرضی نہیں ہے۔ یہ حج کیسے کرے گا؟ یہ اسی طرح حج کرے گا، ساری کا نیت اپنی کرے گا، میں احرام باندھ رہا ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، سارے اپنی طرف سے کرتے کرتے آخر پہ جب طواف وداع کر لے گا پھر صرف سمپل دعا کرے گا، یا اللہ اس نفلی حج کا طواف جو ثواب تو نے مجھے دیا میری طرف سے میرے ابا جی کو دے دے، ان کی طرف سے ہو گیا۔ جیسے یہاں 2 رکعت نفل ابا جی کے ثواب کے لیے کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہو، یہ نہیں کہتا ہے یہ 2 رکعت نفل ابا جی کے لیے، کیا کہتا ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ کے، نفل پڑھنے کے بعد کہتا ہے اللہ اس کا ثواب میرے ابا جی کو دے دے۔ ایسے ہی سارا حج آپ نے اپنے طریقے پہ کرنا ہے، کر کے صرف سمپل دعا کرنی ہے، یا اللہ اس حج کا ثواب میرے فلاں شخص کو دے دے، وہ حج بدل ہو گیا۔ تولیے والا احرام بہتر ہے یا چادر والا؟ اگر آپ کو تولیے والے چادر سے گانٹھ دینے سے موٹاپا نظر آتا ہے اور مشکل ہوتی ہے تو بہتر لٹھے کا ہے، وہ بہتر ہے کہ لٹھے کا طواف یا احرام رکھے۔ اگر اجازت اعتمرانہ سے لی ہوئی ہے تو توکل کا کیا کرنا ہے؟ اعتمرانہ اور توکلنا دونوں عیب الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ جو آپ کو طریقہ یہاں بتایا گیا ہے وہ طریقہ اس کو لوڈ کرنے کا ایک ہی ہے، چاہے وہ توکلنا کر لو یا اعتمرانہ کر لو، باقی سارا ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر کسی عورت کو گھر سے چاہتے ہوئے ایام آ جائیں تو پھر وہ احرام تو پہن لے گی لیکن پھر وہ عمرہ نہ کر سکے گی، تو احرام کب اور کس طرح کھلے گا؟ یہاں سے احرام باندھا، وہاں جا کے ہوٹل میں بیٹھ جائے گی، خانہ کعبہ کے باہر بیٹھ کے چاہے خانہ کعبہ کو دیکھ بھی لے جائز ہے، مسجد کے حد میں داخل نہیں ہوگی، اسی حالت کے اندر رہے گی۔ جس دن پاک ہوگی دوسرے دن تیسرے دن اس دن پاکی کا غسل کرے گی، اور پاکی کا غسل کرنے کے بعد پھر وہ عمرہ شروع کرے گی، 2 دن یا 3 دن کے بعد کر لے تو حرج نہیں ہے۔ احرام کب؟ اور میں نے بتایا اگر حج کے دنوں میں ہو جائے تو تب احرام بھی باندھنا ہے، نیت بھی کرنی ہے، مینا بھی جانا ہے، عرفات بھی جانا ہے، مزدلفہ میں بھی جانا ہے، کینکری بھی مارنی ہے، قربانی بھی کروانی ہے، احرام کھول کے سادہ کپڑے پہن کے احرام بھی کھل گیا، حج ہو گیا، لیکن حج کا طواف زیارت نہیں کرے گی، وہ اس دن کرے گی جس دن پاک ہو جائے گی۔ طواف یا احرام کی صورت میں ٹیشو استعمال کر سکتے ہیں آنکھوں پر یا ناک کے لیے؟ ایسا ٹیشو استعمال کر سکتے ہیں یا چادر سے یا رومال سے یا ٹیشو سے اپنی آنکھوں کو یا چہرے میں کوئی پسینہ وغیرہ اس کو خشک کر سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ خوشبو والا نہ ہو۔ کئی ٹیشو ہوتے ہیں خوشبو والے، وہ خوشبو والا نہیں استعمال کر سکتے، سادہ کر سکتے ہیں۔ اگر قطروں کی تکلیف ہو تو کیا انڈر ویئر پہن سکتے ہیں؟ انڈر ویئر پہننا بالکل جائز نہیں، سلے ہوئے کپڑے حرام ہیں۔ ہاں اگر کسی کو ایسا ہو، اول تو وہ چادر کو وضو کے وقت اپنی اتنی جس میں اسے خیال آیا کہ قطرے گرے ہیں اس کو دھو لے، استنجا کر لے، دوبارہ وضو کر لے، چادریں بدلتا رہے، ایک سویر چادر رکھے، وہ چادر اتار دے اور دوسری چادر باندھ لے۔ اگر کسی کو
اتنے زیادہ قطروں کی عادت ہو، ایسی ہے کہ حرم میں خراب ہونے کا اندیشہ ہے کہ وہ چادر اتارنے کی بجائے وہ اتنے ہیں کہ حرم خراب ہو جائے گا، اتنے قطرے آتے ہوں، تو پھر وہ سادہ کپڑوں کا لنگوٹ جو ہوتا ہے وہ باندھ سکتا ہے، انڈر ویئر سلا ہوا نہیں پہن سکتا۔ سر کا مسح کرتے ہوئے بال گریں یا خارش کرتے ہوئے بال گرا تو کیا حکم ہے؟ اول تو خارش کرنی نہیں، جب احرام کی حالت میں ہے تو خارش نہیں کرنی۔ اگر کبھی اچانک ہاتھ چلا گیا اور کوئی جسم کا بال ٹوٹ گیا تو میں نے بتا دیا ہے، ایک بال ٹوٹا ایک مٹھی صدقہ، دو ٹوٹے تو جتنے مرضی ٹوٹے ہوں آپ نے 1.25 سر گندم کے برابر 10-12 ریال صدقے کے دے دینے ہیں۔ جہاز میں نیند کی وجہ سے سر یا منہ پر کپڑا لگ گیا تو کتنا صدقہ ہے؟ وہی میں 10-15 ریال صدقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی 8 گھنٹے تک، عورت نے چہرہ ڈھانپے رکھا یا مرد نے سر پہ چادر 8 گھنٹے تک رہے گی تو پھر اس کے اوپر دم واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ اگر بار بار احرام کی پابندی ٹوٹے تو کیا ایک صدقہ کافی ہے؟ ہاں، 1.25 سر گندم کے برابر۔ یہ چھوٹی موٹی غلطیوں سے سب کور ہو جائے گا۔ نوزائیدہ بچے کے بارے میں بتا دیں، شیر خوار احرام اور ماں کے لیے حکم میں نے بتا دیا کہ شیر خوار بچوں کو ساتھ دینا ہے، ان کی نیت بھی کریں گے۔ اگر باپ نے اٹھایا باپ کرے، اپنا ماں نے اٹھایا تو ماں اس کی نیت کرے گی۔ سن بلاک استعمال کر سکتے ہیں، میں نے بتا دیا۔ کیا ہر عورت کے لیے پردہ ضروری ہے احرام میں؟ اگر یاد رکھیے، نوجوان عورت کو لازماً کر کے جائے۔ اگر کوئی ایجڈ عورت ہے بہت زیادہ، اگر وہ نہیں کر سکتی تو وہ نہ کرے، لیکن نوجوان عورتیں تو لازماً کر کے جائیں۔ اگر کسی کی نظر وہاں خراب ہو گئی تو یہ مجرم بنے گی۔ اور جس طرح کعبے میں ایک نیکی کرنے کا 1 لاکھ کے برابر ثواب ہے، برائی کرنے کا بھی 1 لاکھ برائیوں کے برابر ہے، لہٰذا بچ کے رہنا۔ سینہ کے جسم کے بال بتا دیا میں نے، سینے کے جسم کے بال صاف نہیں کرنے، لیکن اگر آپ کو باقی تو جو ہو رہا ہے بغلوں کے بال، زیر ناف کے بال، وہ تو آپ نے صاف کرنے ہیں احرام باندھنے سے پہلے، ناخن وغیرہ بھی کاٹتے ہیں، لیکن بس باقی جسم کے بال نہیں اتارنے۔ اور اگر کوئی اس میں سے بال ٹوٹا تو وہ میں نے بتا دیا کہ آپ نے طواف میں استلام نہ کیا تو کیا حکم ہے۔ اس کو توبہ کرنی پڑے گی، استغفار کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹوٹی ہے، اگر واجب ٹوٹتا تو پھر دم دینا پڑتا، واجب نہیں ہے لیکن سنت ہے، اور سنت ٹوٹنے پہ یہ نہیں کہنا پھر کیوں ہے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت چھوٹے استغفار کرے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اس کے استغفار کرنا چاہیے۔ آنکھوں میں پانی آتا ہو تو ٹیشو یا کپڑے سے، یہ میں نے بتا دیا ہے۔ جناب عالی، کیا مدینہ کی فلائٹ اگر جدہ سے ہوتے ہوئے جائے تو کیا میقات لگے گی یا نہیں؟ مدینہ کی ساری فلائٹیں جو ہیں وہ میقات سے گزر کے نہیں جاتی، اور احرام باندھنے کی پابندی ہے مکہ جانے والے کے لیے، لہذا جب مدینے سے مکہ جانے لگے گا احرام باندھے گا۔ اگر ایک آدمی یہاں سے جدہ چلا گیا، جانا ابھی مکے نہیں، جدے چلا گیا، جدے سے مدینہ چلا گیا تو وہ بھی احرام باندھ کے نہیں جائے گا، وہ جدے اترے گا، سیدھا اپنی ٹیکسی لے گا، وہ مدینہ چلا جائے، مدینے سے جب مکہ جائے گا احرام باندھ کے آئے گا۔ تو احرام کی پابندی کب ہے؟ مکہ جانے والے کے لیے۔ حج اکبر کیا ہے؟ کوئی فرق ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، اصل بات یہ ہے کہ حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو، یعنی چھوٹا حج، اور حج کو اصل میں کافر کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے حج اکبر، حج اصغر۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو وہ اس دن جمعے کا دن تھا، اور اس دفعہ بھی امکان ہے کہ جمعے کا ہی حج ہو جائے، تو لہذا اگر حج جمعے کو ہو اس کو حج اکبر کہہ دیا جاتا ہے۔ حج اکبر میں کوئی اضافہ نہیں ہے، حج یہی ہے، سارا طریقہ وہی ہے جو عام کرنے کا ہے، لیکن چونکہ خطبہ 2 ہوتے ہیں، ایک جمعے کا خطبہ، ایک حج کا خطبہ، اس واسطے کہہ دیا جاتا ہے کہ حج اکبر ہے، ورنہ حج اکبر کی اصطلاح جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ ہر حج کے لیے حج اکبر ہی کہا ہے، ہر حج کو ہی حج اکبر کہا ہے۔ بڑا حج، چھوٹا حج عمرہ ہوتا ہے، بڑا حج جو حج اکبر حج ہی ہوتا ہے، لہذا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حج و عمرہ کے درمیان منہ پر سن بلاک لگانا یا لوشن لگانا جائے، اگر خوشبو والا لوشن آپ بالکل نہیں لگا سکتے، اور ایسا کوئی اگر آپ نے مثلا اس طرح ایڑیاں پھٹ گئیں تو سادہ پیٹرولیم جیلی جو ہوتی ہے وہ لگا سکتے ہیں، لیکن خوشبو والی کوئی مرم وغیرہ نہیں لگا سکتے۔ رہائش میں مرد اور عورت اکٹھے رہیں گے، فیملی والے بھی علیحدہ رہیں گے۔ سرکاری حاجی صاحبان کو الگ الگ رہائشیں ملیں گی، عورتیں الگ کمرے میں، مرد الگ کمرے میں ہوں گے۔
اور جو پرائیویٹ جانے والے ہیں وہ اپنی بکنگ کراتے وقت اپنے ٹور آپریٹر سے پوچھیں گے. اگر آپ نے پیسے اضافی دیے، وہ اضافے پیسے مانگتے ہیں کہ فیملی الگ رکھنی ہے، پوری فیملی الگ رہے گی تو پھر پیسے زیادہ ہوں گے. وہ ان کا پھر اس طرح حساب ہوگا، ڈبل بیڈ، ٹرپل بیڈ، یہ کیسا ہے، اور اس کا وہی ریٹ ہوتا ہے. لیکن جو سرکاری حاجی ہیں ان کی مرد الگ ہوں گے، عورتیں الگ ہوں گی. عمرہ اور حج کے دنوں کے علاوہ عورت کی نماز مسجد نبوی اور مسجد حرام میں افضل ہے یا قیام گاہ میں. یاد رکھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت کی نماز مسجد کی بجائے گھر میں افضل ہے، گھر میں صحن کی بجائے کمرے میں، کمرے کی بجائے پچھلے کمرے میں افضل ہے. یہ کہاں کہا تھا؟ مدینے میں بیٹھ کے کہا تھا. تو معلوم یہ ہوا وہاں کیا ہوتا ہے، عورتیں تو بھاگ بھاگ کے جاتی ہیں، 40 نمازاں پوریاں کرنیاں نے. کل بتاؤں گا میں انشاءاللہ مدینے کا سفر، اس میں آئے گی بات. بھاگ بھاگ اور مرد جاتے ہی نہیں. تو لہذا عورتوں نے اگر اپنی قیام گاہ پہ نماز پڑھی تو اس کو پورا ثواب ملے گا. ہاں جب روضہ رسول پہ سلام پڑھنے گئی ہوئی ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی، پھر وہ مردوں کے پیچھے ان کی الگ جگہ ہے اور وہاں نماز مردوں کے پیچھے پڑھے گی، پھر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے. ایسے ہی طواف کرنے گئی ہے، عمرہ کرنے گئی ہے اور وہاں نماز کھڑی ہو گئی ہے تو وہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد الحرام میں پڑھنا ہوگا. لیکن اگر ایسا وقت نہیں ہے، صرف خالی نماز کی نیت کر کے مسجد الحرام میں یا مسجد نبی میں خالی نماز کی نیت سے نہیں جائیں گی عورتیں، بلکہ وہاں جائیں گی روزہ رسول کی سلام پڑھنے اور وہاں طواف کی نیت سے جائیں گی اور نمازیں بھی پڑھیں گی. طواف کے دوران جوتے والا تھیلا پیچھے لٹکا، میں نے بتا دیا پہلے. کوئی عورت مدینہ سے مکہ داخل ہوئی، مدینہ میں حیض ہوا، مکہ میں اسی حالت میں وطن روانگی ہو گئی، دم واجب ہوگا یا نہیں؟ یاد رکھیے آپ کی واپسی کی فلائٹ کبھی نہیں تبدیل ہوتی، لیکن ایک چیز ہے، اگر عورت اپنے ایام کی وجہ سے طواف زیارت نہ کر سکی تو وہ معلم کو اپنے محرم کے ذریعے بتائے گی، اس کی فلائٹ لیٹ کر دی جائے گی. لہذا طواف زیارت کیے بغیر تو خامد پر مرد پر خامد حلال نہیں ہوتے، صرف ایک وجہ سے. باقی جو ہے اگر اسی حالت میں آ گئی ہے، حج کر کے تو مدینے گئی تھی، اب مدینے سے آتے ہو گیا. اگر یہ باقی پاک عورتوں اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے طواف وداع کر کے آنا، طواف وداع واجب ہے، نہ کیا تو دم دینا پڑے گا. لیکن ایام والی عورت اگر خانہ کعبہ کے باہر سے خانہ کعبہ کو دیکھ کے آ جائے گی، اس کا طواف وداع شریعت مان لے گی، صرف دیکھ کے آ جائے گی. اگر کسی نے انڈر ویئر پہن کر عمرہ یا حج کر لیا تو کیا حکم ہے؟ وہ اگر 8 گھنٹے رہا تو اسے دم دینا چاہیے. اگر دونوں ایک ہی. اچھا، کیا عورت گرمی سے بچنے کے لیے بالوں کا جوڑا کر سکتی ہے دوران احرام؟ یاد رکھیے خواتین کے لیے ایسا جوڑا کرنا جو پیچھے ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے عام حالت میں بھی، لیکن ایسا جوڑا کرنا جو اوپر ہوتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کی کوہان کی طرح، وہ یہاں بھی جوڑا بنانا جائز نہیں ہے اور وہاں بھی احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے. لیکن اگر پیچھے اپنے بالوں کو باندھ لے احرام میں یا احرام کے بغیر تو جائز ہے. اگر حج کے ایام میں بیمار ہو جائے اور کینکریاں وغیرہ نہ مار سکے تو کیا حکم ہے؟ اگر ایسا مرد، یہ ہے تو ویسے کل کے متعلقہ سوال کل کی بات آ جانی تھی، بہرحال اب پھر بتا دیتا ہوں. جو اگر ایسا بیمار بوڑھا ہے کہ جو کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اور وہ کینکریوں والی جگہ پہ جمرات کے قریب نہیں جا سکتا، وہ اپنی کینکریاں کسی دوسرے کو دے سکتا ہے، اور وہ جو دوسرا لے کے جائے گا وہ پہلے اپنی مارے گا ایک ایک کر کے. اور آج کل کیا ہو رہا ہے، اے باریاں جا سکتی ہیں، میرے کو چلیا نہیں جاتے، آپ میریاں بھی لے جا، اور دوسرا کہنا میریاں بھی لے جا. وہ 50 حجیاں دیا کینکریاں لے کے جا رہے ہیں. اب یہ ایک ایک کا انعام لے کے مارے گا. میں دیکھا وہ اسے جا کے سٹ دیتیاں ہوں گی، اب شیطانوں بانڈ لو، آپ ہی بانڈ لو، اسے کسی کی کینکری نہیں ہوگی. لہذا ایسا بندہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، وہاں جا سکتا ہے، وہ تو اپنی مارے گا. لیکن ایسا بیمار بوڑھا جو چل نہیں سکتا، بالکل کھڑا ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کی کینکری دوسرا مار سکتا ہے. لیکن وہ مارنے کا کیا طریقہ؟ پہلے اپنی مارے گا، پھر دوسرے کی طرف سے مارے گا تو ہوگا. گورنمنٹ حج میں 4 افراد کی فیملی کو ارادہ کمرہ مل سکتا ہے، ماں باپ بچے نہیں. وہاں چونکہ گورنمنٹ کی جو رہائشیں ہیں وہ بڑے بڑے کمروں پر مشتمل ہیں، اس لیے ان کے پیسے تھوڑے ہوتے ہیں. لہذا وہ مرد
عورتیں بھی 12 15 مرد ایک کمرے میں ہوں گے. اگر کوئی کہے کہ 4 کا، ہاں یہ ایک الگ چیز ہے، آپس میں آپ کر سکتے ہیں کہ چل یہ کمرہ تو لے لے، یہ کمرہ تو لے لے، ایسے ہم کر لیتے ہیں، یہ ہماری فیملی کا ہے، اس طرح تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے کہ 4 کا کمرہ الگ دے دے آپ کو، یہ نہیں ہے. محترم حضرات، میں ایک مرتبہ پھر ڈی ایچ اے انتظامیہ کی طرف سے اور شعبہ دینی امور کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ کل بھی انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ آپ خود بھی شرکت کریں گے اور اپنے دوست احباب کو بھی متوجہ کریں گے. کل کے اوقات بھی انشاءاللہ یہی ہوں گے، 9 بجے سے 1 بجے تک حضرت ڈاکٹر صاحب تفصیلی گفتگو فرمائیں گے. اور اب دعا کے بعد آپ حضرات کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اور نظم و ضبط کے ساتھ آپ کھانا تناول فرمائیں. اس بات کا لحاظ ضرور رکھیں کہ خواتین کو جو ہے وہ موقع فراہم کیا جائے، ہر ٹیبل کے ساتھ ایک دوسری ٹیبل جو ہے وہ خواتین کے لیے مختص کر دی جائے تاکہ ان کو بھی لینے میں سہولت ہو. ابھی دعا کر لیں. اللہم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ الاطہار واصحاب البرات الکرام وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین. اے اللہ، یہ تیرے مہمان چند دن کے بعد تیرے حضور حاضر ہونے والے ہیں. اے اللہ، ان سب کی حاضری کو قبول فرمانا، ان کی مدد فرمانا قدم قدم پہ. اے اللہ، ان کے قبولیت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ، سیکھ کے جانا چاہ رہے ہیں، اے اللہ یہ جتنی انتظامیہ کتنے ذوق اور شوق کے ساتھ یہ مساجد کے خطبہ اور آئمہ بڑے اعزاز والے، بڑا ان کا مقام، اور پھر یہ تیرے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. اے اللہ، ان سب کی خدمت کو قبول فرما دے. اللہ سب کی خدمت کو قبول فرما دے. ہمیں بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دے. اللہ روز رسول کی حاضری نصیب فرما دے. بار بار اپنے گھر کا طواف نصیب فرما دے. اے اللہ، صفا مربع کی سیاں نصیب فرما دے یہ عاشقوں کی طرح. اور اے اللہ، تو اپنے گھر کا اے اللہ ہمیں حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. روزہ رسول کی بار بار حاضری نصیب فرما دے. روزہ رسول پہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، جو کعبہ تیرے عرش کے نیچے ہے اور جتنی تیری رحمتیں کعبے پہ نازل ہو رہی ہیں کہیں اور نہیں ہو رہی، اللہ وہ رحمتیں لینے کے لیے ہم تیرے پاس آ رہے ہیں. اللہ تیرے گھر کے پاس آ رہے ہیں. اللہ ان رحمتوں کا ہمیں مستحق بنا دینا. اے اللہ، روزہ رسول پہ حاضری دیتے ہوئے اللہ ہمارا عقیدہ ہے، تو نے خود قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. جو قلب اطہر پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ جو تو رحمت نازل فرما رہا ہے، ان رحمتوں میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمانا. بار بار صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہمیں سلام کا جواب نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا بھی قبول فرما. اللہ جتنے لوگوں نے خدمت کیا سب کی خدمت کو بھی قبول فرما. جانے والوں کی بھی مدد فرما. قدم قدم پہ آسانیاں پیدا فرما دے اور ہمارے حج کو حج مقبولیت نصیب فرما دے. ریاکاری سے ہمارے حج کو بچا دے. اور اسی طرح باقی جو احکامات ہیں کل سیکھنے والے، اللہ ان کو سیکھنے کے لیے ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما. اے اللہ، پوری طرح سیکھ کے آ رہے ہیں، پھر بھی اگر کوئی ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں رہ جائے تو ہمیں معاف فرما دینا. اللہ، ہم تیرے گھر کا تو اور تیرے نبی کے روزے کے رسول کا حق تو ہم سے ادا ہی نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں معافی عطا فرمانا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ارحم علینا یا ارحم الراحمین. لا الہ الا هو الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم المكرمين يا غياث المستغيثين يا شافي الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين. إلهي بحرمة نبي الكريم وبنفسه الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة.